آج کے دور میں پھر الحاد کا مفہوم یہی دو چیزوں میں آپ نے کہا، ایک یہ کہ ایک سیدھی راہ پہ انسان جو چلے اور اس سے وہ بھٹک جائے، چاہے وہ انسان اپنے ہی بارے میں سوچے یا اپنے ہی بارے میں تفکر کرے کہ میری اصل میں ایگزسٹنس کیوں ہے یا میں کیوں ہوں، ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ آپ نے یہ کہی کہ انسان اپنے تعلیمات سے دور ہو جائے جہاں تک مذہب اور مذہب کے مسلمات، اس میں پہلے نمبر پہ مرکزیت ہے خدا کا عقیدہ، اس سے منحرف ہونا ایک ایکسٹریم الحاد ہے، خود مذہب کے ہی اندر رہ کر اس مذہب کی اصل شکل کو بگاڑنا اور دوسرے رنگ میں کرنا، یہ بھی الحاد۔ آپ سوشل میڈیا میں ہمارا لہجہ دیکھیے، جب ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں ہمارا اختلافی لہجہ دیکھیے، پھر بڑے بڑے علماء کا لہجہ بھی دیکھیے، پھر سوسائٹی میں اس لہجے کے اثرات دیکھیے۔ کیا ہم گلی میں لڑنے والے دو مذہب سے تعلق نہ رکھنے والے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں؟ اس سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں۔ یہ پوری شکل جب کسی بندے کے پاس آتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کم سے کم میری مذہب کی تلاش میں یہ لوگ میرا علاج نہیں کر سکتے، میرے کام کے یہ لوگ نہیں ہیں۔ تو ان لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ مذہب جو مزاج بناتا ہے اور جو دل کی تڑپ دیتا ہے اسی تڑپ کے ساتھ تم بھی دین کو بتاؤ۔ ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں ٹیٹو بناتے ہیں، یہاں پر یہ کان چھیدتے ہیں، وہ کہتے ہیں، میں جب دیکھتا ہوں تو بڑے محبت سے دیکھ کر کے اس کے اندر کی انسانیت اور پوٹینشیل دیکھتا ہوں، میرے سے اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ ارے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی تلوار لے کر کے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہے، ایک آدمی نبی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بدکاری کرنے کی اجازت دیجیے۔ آپ اس پر غور کرو، وہ لوگ بدلے کیسے؟ یہ مشکل نہیں ہے، ہم ججمنٹل بن رہے ہیں اور پہلے ہی ہم تلوار ہاتھ کے ساتھ نہیں بدلے گا۔ یہ اسی کے خلاف جو تحریکیں اٹھی یورپ میں وہ الحاد میں بدل گئی، اسی مذہبی رویے کے خلاف الحاد پیدا ہوگا۔ مذہبی اداروں میں بھی اب بامعنی سوال پوچھے نہیں جاتے۔ بامعنی سے آپ کا مراد ہمارے جو پرانی مذہبی روایتیں گزری ہیں، وہاں علماء کے سامنے شاگرد جب سوال پوچھتے تھے وہ سوالات بہت اونچے سوالات ہوتے تھے۔ اچھا، خدا اور کائنات اور وجود کے سوالات ہوتے تھے۔ اچھا، اس کیلیبر کی بات سوالات امام ابو یوسف، امام ابو حنیفہ، مجھے مگر میں بتائیے جی امام ابو یوسف جب امام ابو حنیفہ سے پوچھے گا تو امام ابو یوسف کا کیلیبر اتنا ہی امام ابو حنیفہ بھی ہو جائے گا۔ آج وہ مت نہ ہے، میں پھر بھی آپ کے سوال کو ایڈریس کروں گا۔ آپ بتائیے اس وقت وہ سوالات ہو رہے تھے، اس وقت وہ یونیورسٹیاں یہی ہوتی تھی، پیرلل ادارے نہیں ہوتے تھے۔ آج اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ آج آپ کے ہاں یہ سوالات نہیں ہو رہے ہیں، مدرسے نہیں ہو رہے ہیں، وہ پوچھیں گے بھی نہیں کیونکہ وہ آتے بھی نہیں، سوالات آتے بھی، لیکن یہی سوالات آپ ہی کے پڑوس میں، آپ ہی کے بغل میں یا کالج میں آتے ہیں، یہ بھی آپ ہی کا بھائی ہے، یہ بھی آپ کا بچہ ہے، ادھر ہی آتے نہیں، ادھر ہی آتے ہیں۔ اب یہ کالج والا اپنا یہ سوال لے کر ادھر والے سے کے پاس جاتا ہے، وہ کہتا ہے میری زندگی میں یہ سوال کبھی آیا نہیں ہے، اب اس کو تسکین کون دے گا؟ ڈاکٹر صاحب میں خود اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے رہا ہوں، کہاں سے، لیکن مسئلہ یہ ہے وہاں پہ بھی ہم جب وہاں پہ بھی سیم حالت ہے، وہاں پہ بھی جو ہمارے شاگرد ہیں نا وہ کچھ لیول ہی نہیں ہے اس سوال کا، وہی ہے یعنی آپ کہیں گے کہ اس کیلیبر کا مجھے نہیں لگتا وہاں پہ بھی ہو یہاں پہ بھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سے الحاد کی شروعات ہوتی ہے، کیونکہ مین ہمارا مدعا و مقصد وہی ہے، یہاں میں کہتا ہوں متنفر ہونا جو دین کا ہے وہ زیادہ تر ثابت ہوتا ہے دنیاوی اسکولوں کی بات میں کروں گا، کالجوں کی بات میں کروں گا۔ وجہ یہ ہے یا تو ان کو بہت زیادہ لبرل مائنڈ ہو گئے ہیں، یا تو فری ول کا شکار ہو گئے ہیں، یا تو وہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی سے آراستہ ہو گئے ہیں، یا تو وہ ہو سکتا ہے جس چیز کے لیے وہ پڑھائی کر رہے ہیں وہ ہے نوکری، جب وہ بے روزگار ہو گئے تو بے روزگاری کی آڑ میں آ کے بے روزگاری کا شکار بن کے وہ الحاد کا شکار ہو رہے ہیں۔ یہ میرا مطلب ہے کیونکہ وہاں سے وہ کم مل رہا ہے، کون سی والے میں اندر کی کائنات میں یہ ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ کام کرتی ہوتی ہیں۔ ایک جب ملحدانہ ماحول میں ایک تعلیمی نظام بن گیا، وہی تعلیمی نظام ہم بچے پڑھتے ہیں تو یہ آئے گا، آپ کا کہنا صحیح ہے۔ تو الحاد کا خطرہ مدرسے سے نہیں، کہاں ہے؟ اسکول میں، کالج میں، یہی میرا وہیں سے الحاد، کیونکہ میں نے مدرسوں میں نہیں دیکھا ہے۔ میرا جو جواب ہے یہاں سے آئے گا الحاد، جواب کہاں سے آنا چاہیے؟ جواب مدرسوں سے آنا چاہیے، لیکن مدرسوں کے ساتھ ان کی وابستگی نہیں ہے، جب جاتے نہیں ان کے پاس۔ ابھی الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہم ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں اپنی DI پوڈ کاسٹ کے 7ویں نشست میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہوا کہ ہم نے ہمیشہ علماء اور ریلیجس اسکالرز کو آپ کے سامنے پیش کیا اور ہم نے ہی ان سے کچھ جانا، سیکھا اور ہم فیضیاب ہوئے ان کے علم سے، ان کے تفکر سے، ان کے دینی فہم سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ آج ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے بڑا حساس موضوع ہے، تو بغیر وقت ضائع کیے ہوئے سب سے پہلے اپنے مہمان پہ آئیں گے ڈاکٹر نذیر احمد زرگر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ آپ کا بھی شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ جی ڈاکٹر صاحب، حسب معمول ہم جب بھی اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں تو ہم ناظرین و سامعین کے لیے ہم اپنے مہمان کا تعارف کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے تھوڑا سا کہ ہم جان سکے آپ کے بارے میں، کہاں سے شروعات ہوئی، کیسے دین کی طرف متوجہ ہوئے، تعلیمی قوائف کیسے رہی تاکہ ہم بھی اس سے روشناسی حاصل کر سکیں اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں کچھ سیکھ سکیں اس سے۔ میں بارہمولہ ضلع کے ایک تاریخی قصبہ کریری میں پیدا ہوا۔ کریری میں تعلیم پڑھی 10ویں تک۔ 11ویں 12ویں میں سائنس کا مضمون وہاں نہیں تھا تو وہ پٹن ہے قریبی ایک تحصیلی مقام، پٹن میں نے 11 12ویں پڑھا۔ اس کے بعد میں نے سائنسی مضامین میں گریجویشن بارہمولہ میں کی۔
اس کے بعد میں نے یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز میں ایڈمیشن لیا، MA کیا، MPhil کیا، PhD کیا، پھر وہیں پر 6-7 سال تک پڑھایا۔ دین کی طرف آپ فرما رہے ہیں کب متوجہ ہوئے، میں ابھی بھی نہیں سمجھتا ہوں کہ میں متوجہ ہوا بھی ہوں ابھی کہ نہیں، جس طرح سے متوجہ ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی جو شخصیت ہے وہ کسی بھی مذہب سے، کسی بھی کلچر سے، ٹریڈیشن سے، فکر سے، نظریے سے تعلق رکھتا ہو انسان، وجود تو ہے جی، اس کے مذہب سے اختلاف ہو سکتا ہے، نظریے سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں کہ انسان میں عقل ہے، سوچ ہے، شعور ہے، سمجھ ہے۔ تو وہ عقل، وہ شعور، وہ سمجھ، وہ اپنے وجود کا احساس کہ میں موجود ہوں، بھوک لگتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ میں ہوں، پیاس لگتی ہے تو وہ بھی بتاتی ہے کہ میں کون ہوں۔ اس لیے یہ سوال ہمیشہ رہتا ہے کہ میں کون ہوں۔ جی، جب بھوک میں اتنی طاقت ہے، وہ محسوس کراتی ہے کہ میں بھوک ہوں، تو انسان خود اپنے وجود سے یہ پوچھتا ہے کہ میں کون ہوں خود، پھر میری بھوک، میری پیاس کی اصل وجہ کیا ہے، اور میرے اندر کے دکھ کو، سکھ کو، اور ایک وانڈرنگ سول کی تسکین کا کیا سامان ہے۔ تو اس طرح کی سوچیں ایک مذہبی سوچ کہلاتی ہیں۔ تو یہ تب سے ہوتی ہیں جب سے آپ شعور میں آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک مذہب آپ کو وراثت میں ملتا ہے جب آپ پیدا ہوتے ہیں، اور ایک مذہب آپ کی دریافت ہوتا ہے۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ جب مجھے شعور آیا کہ میں کچھ ہوں، سردی گرمی کا شعور آیا، والدین کو سمجھنے کا شعور آیا، تو مجھے تبھی سے مذہبی شعور بھی پیدا ہوا تھا۔ ماشاءاللہ۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، جس حساب سے آپ مشہور بھی ہیں، لوگوں میں سراہے بھی جاتے ہیں، پھر بھی ایسا کوئی بندہ جس کی وجہ سے آپ موو ہوئے، یا میں کہتا ہوں جسے ہم کہتے ہیں انسپائر ہوئے، یا جس نے آپ کے قلب و اذہان پہ بہت ہی زیادہ اثر چھوڑا، جس کی وجہ سے تھوڑی سی رغبت ہوئی اس چیز کی طرف سے کہ نہیں، مجھے انٹرسٹ ہی ہونا چاہیے؟ ایک لفظ آپ نے بولا، آپ مشہور ہوئے۔ جی، ہو سکتا ہے چند آدمیوں میں مشہور ہو گیا ہوں گا، لیکن اس میں میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، جی، بلکہ اس لفظ کو سن کر مجھے دہشت سی پیدا ہو گئی، ڈر سا پیدا ہونے لگا، کیونکہ مشہوریت، مقبولیت کا کوئی اس میں ضمانت نہیں، اور مشہوریت میں خطرات ہیں، فتنے ہیں، اور مشہوریت ایک اور چیز کرتی ہے، انسان کے عیوب سے پردہ اٹھاتی ہے۔ آپ جتنا بھی چھپے رہتے ہیں اپنے عیوب کے ساتھ، آپ کو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے، لیکن جب تھوڑا سا کام کرنے لگتے ہیں، کام تو کرنا چاہیے، صحیح، آپ بھی کام کرتے ہیں، ہر آدمی کام کرتا ہے، تو وہ جس کام اور جس میدان میں وہ جاتا ہے، اس میدان سے تعلق رکھنے والے لوگوں میں اس کا نام آ ہی جاتا ہے۔ جی، اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ہم دین کی باتیں کرتے ہیں، استاد ہیں، تعلیم کی باتیں کرتے ہیں، ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں، اور چونکہ مذہب ہمارے معاشرے اور انسانی سوسائٹی کا ایک بہت ہی بڑا پوٹنٹ اور بہت ہی مؤثر فیکٹر ہے، اس لیے اس پر بات کرنا، لوگوں سے گفتگو کرنا، اور مذہب کی ایک معتدل اور عادلانہ اور امن پسند اور انسان دوست والی جو تعبیر ہے، اس کو کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ بہت خطرناک راستہ بھی ہے، اس میں آدمی پتہ نہیں افراد و تفرید کا شکار ہو سکتا ہے۔ اس میدان میں جب ہم ہیں تو کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ ہمیں جاننے لگیں گے اور ہم مشہور ہو جانے لگیں گے۔ صحیح، اور اس مشہوری میں ہم ایک بہت بڑے خطرے میں آ جائیں گے کہ لوگ ہماری زندگی کو کوریدنا بھی شروع کریں گے، اس میں غلطیاں نظر آئیں گی، کمیاں نظر آئیں گی، تو پھر یہ کمیاں جب سامنے آئیں گی تو ہمارا آگے بڑھنے کا راستہ رک سکتا ہے، ہم کہیں گے چھپنا ہی بہتر ہے۔ خیر، یہ ساری چیزیں سوچ کر اب کچھ بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ کب تک آگے بڑھنا ہے۔ تو اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ پوچھا کہ میں کس سے انسپائر ہوا۔ زندگی میں میری زندگی جو بھی بنی ہے ایسی بنی ہے، اس میں بہت ساری شخصیات کا، بہت سارے واقعات کا دخل ضرور ہے اس پر اثر ڈالنے کا۔ سب سے پہلے تو والدین کا یہ ہے کہ میں نے جو بھی اثر لیا اور اس اثر پر جو بھی میں نے ادھر سے عملی طور پر ری ایکٹ کیا، اس کے لیے ایک آزادی چاہیے تھی، صحیح، سوچنے کی بھی
اور کرنے کی بھی آزادی چاہیے تھی. اور یہ جو چیزیں جس میدان میں میں بات کر رہا ہوں آپ پوچھ رہے ہیں, یہ آسمان کی حدوں کو چھونے تک کی آزادی چاہتا ہے. وہ والدین نے دے دی جی, کبھی بھی نہیں مجبور کیا جی. یعنی اس وقت گھر میں اقتصادی حالات ٹھیک نہیں تھے, میں پڑھا لکھا تھا, کبھی والدین نے یہ احساس نہیں دلایا کہ تمہیں کچھ کمانا چاہیے, کبھی بھی نہیں. اچھا خیر, میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے بہت سارے نوجوان انہی چیزوں میں پڑھ کر کے ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں. بالکل صحیح, آپ ہی کی زندگی سے سیکھیں گے, وہ سنیں گے کہ جب آپ کو کسی چیز کی لگن ہوگی. جی بالکل. لیکن میں آپ کو کہوں گا کیا مجھ میں لگن تھی, تڑپ تھی, مجھے یہ بھی معلوم نہیں. اللہ پتہ کوئی ایک طاقت کرا رہی ہے یہ سب جی, مجھے کچھ پتہ نہیں. تو انسپائریشن میں آپ سے بتاؤں گا, میں یاد نہیں, میں علم میں, پرہیزگاری میں جی بہت سارے لوگوں سے انسپائر ہوا جی, بردباری میں جی, کوالٹیز کے اعتبار سے بہت سارے لوگوں سے متاثر ہوا ہوں. لیکن جو سوال آپ نے پوچھا جی, اس میں کس نے آپ کو زیادہ اس طرف کر دیا؟ میری اندر کی تلاش نے جی بالکل. لیکن وہ اندر کی تلاش کہاں سے آئی؟ وہ نہیں, وہ اوپر سے آئی, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا. بالکل جی, جزاکم اللہ. اب مین ٹاپک پہ ہم آتے ہیں, کیونکہ آج کا جیسے میں نے کہا بڑا نہایت ہی حساس ٹاپک, جس کی وجہ سے ہم نے آپ کو چنا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت سے نوازا. تو ایک شعر سے میں شروع کروں کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم, کیا خبر تھی کہ چلے آئے گا الہاد بھی ساتھ. تو مسئلہ یہ تھا کہ آج کے زمانے کے نوجوانوں میں الہاد پنپ رہا ہے, ایک حساب سے یعنی آ رہا ہے. سب سے پہلے ہم آپ سے جانیں گے ڈاکٹر صاحب کہ الہاد کے لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہیں. دیکھیے اب تھوڑا سا ہم ٹیکنیکل جا رہے ہیں جی, اور میری جو خمیر ہے جی, میں مشکل چیزوں کو آسان کرنے کی طرف میرا زیادہ رجحان رہتا ہے. بالکل صحیح. اب جب ٹیکنیکلٹیز آئیں گی, اصطلاحات آئیں گی جی, ٹرمینالوجی ڈسکس ہوگی جی, تو یہ کلاس روم کا اور پڑھے لکھے لوگوں کا, علمی کام کرنے والوں کا کام ہے, محققین کا. لیکن جو نوجوان سنتے ہوں گے, جو دوست سنتے ہوں گے, جن کو نظر میں رکھ کر آپ نے یہ جی پروگرام کیا, تاکہ ان کے لیے آسانی ہو, اللہ آپ کی اس کوشش کو قبول فرمائے, آمین. تو ان کو ٹیکنیکلٹیز سے نہیں, کنکریٹ واقعات سے غرض ہے. لیکن میں پھر بھی کہوں گا جی, الہاد عربی کا لفظ ہے, تو اس کے معنی ہے اصل میں سیدھے راستے سے ٹیڑھا ہو جانا. اچھا, لحد ہے نا, قبر کو لحد بولتے ہیں نا. وہ لحد کیوں بولتے ہیں؟ وہ اس کو جب گڑھا قبر کا کھودا جاتا ہے اندر کی طرف تھوڑا سا ٹیڑھا کر دیجیے, اسی سے نکلا ہے. اچھا, لام اور ہا اور دال جو اس کے اصل. تو الہاد کے معنی ہے فطرت انسان کی مذہبی ہے جی. مذہب کوٹ ان کوٹ, اس وقت لفظ مذہب کی اتنی تعبیرات ہیں کہ آدمی کھو جاتا ہے کہ اصل مذہب کیا ہے جی. میں کہتا ہوں اس شعور اور اس احساس کا جس میں انسان ایک مطلق قادر مطلق ایبسلیوٹ خدا پیدا کرنے والا, اس کائنات کے ہر ششدر کرنے والے سوال کے پیچھے جس کا وجود جواب ہے, اور آپ کی روح کی تلاش اور تڑپ کی جو انتہا ہے اس کا جواب اس کا وجود ہے جی. اس کے ساتھ جس طریقے زندگی اور طریقے سوچ کا تعلق ہے وہ مذہب میں کہتا ہوں, وہ انسان کی فطرت اسی پر بنی ہوئی. بالکل صاف شفاف فطرت ہو تو وہ فطرت ہی آپ سے تقاضا کرے گی, جیسے آپ کا جسم تقاضا کرتا ہے پیاس کے وقت پانی کا جی, بھوک کے وقت کھانے کا. آپ ہوا چاہتے ہیں تو زندہ رہیں گے. شرم آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بری ہے جی, ایک نیچرل چیز ہے. یہ عزت چاہنا انسان کی فطرت ہے. انسان ذلیل ہونا فطرتاً پسند نہیں کرتا. اسے آپ سوال پوچھے آپ کیوں نہیں ذلیل ہونا پسند کریں گے, وہ کیا علمی جواب دے گا؟
وہ کہے گا جیسے آپ کی فطرت چاہتی ہے کہ میں ذلیل نہ ہوں. میری فطرت، ہر انسان کی فطرت یہی ہے. انسان یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو تکلیف ہو. انسان یہ نہیں چاہتا ہے کہ میری سب کے سامنے ہزیمت ہو، خجالت ہو، ناکامی ہو، شکست ہو. شکست انسان کی فطرت پسند نہیں کر. انسان کی فطرت ہی یہ بھی چاہتی ہے کہ مجھے میرے وجود کے بارے میں اس سوال کا جواب ملے. میں آیا کہاں سے، مجھے جانا کہاں سے ہے، کہاں ہے وغیرہ. یہ ساری چیزیں میں مذہب کہتا ہوں. یہ فطرت ہے. جب انسان کی عقل معاشرے میں، سوسائٹی میں، افکار میں، حتیٰ کہ اپنے وقت کی تعلیم سے ان سوالوں سے جی چراتی ہے، ان کو فضول سمجھتی ہے، اور یا ان کے بارے میں اپنی فطرت سے جبر کر کے چلتی ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ سب کچھ نہیں ہے، ڈھکوسلے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کی فطرت ٹیڑھی ہو گئی. اچھا، وہ الحاد کی طرف آ گیا. اس کی سوچ ٹیڑھی ہو گئی. وہ ایک سلیم اور صحت مند فطرت اور عقل نہیں رہی، وہ بیمار ہو گئی، فطرت مسخ ہو گئی. تو یہ الحاد کہلاتا ہے اصل میں. تو جب کوئی ملحد ہو جاتا ہے، وہ اپنی فطرت سے ہٹا ہوتا ہے، تو وہ اپنی نیچر کے خلاف چلتا ہے. تو اس سے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مذہبی سوچ ہی اصل میں نیچرل سوچ ہے، اور مذہب کے خلاف سوچنا اپنی فطرت اور اپنے نیچر کے خلاف ہی چلتا. اگر اس کو اس طریقے سے کہیں ہم ڈاکٹر صاحب کہ یعنی اللہ کی طرف ہی راستگی جو ہے یہ فطرت ہے، اور اس سے کجی جو ہے، ٹیڑھا پن جو ہے، وہ الحاد ہے. ابھی میں اس گفتگو کے ابتدا میں لفظ اللہ بھی استعمال نہیں کروں گا. اچھا، کیونکہ اللہ کا لفظ آپ نے بعد میں جان لیا نا، جب آپ کے پاس ایک روایت آئی. ابھی آپ کی فطرت ان الفاظ سے واقف نہیں ہے. اللہ، گاڈ، بھگوان، یہوہ وغیرہ، یہ بات آئے انسان کے پاس، اللہ کی طرف سے آئے. ابھی آپ پیدا ہوئے کچھ نہیں جانتے ہیں. آپ کی فطرت تقاضا کرتی ہے اپنے خالق کی طرف کشش ہے اس کو. تو اس خالق کا آپ نے کوئی بھی نام نہیں دیا. اچھا، ابھی کوئی لفظ نہیں، ابھی کچھ پتہ نہیں، ابھی وہ بھی پتہ نہیں وہ کیسا ہے، لیکن آپ کی فطرت کہتی ہے کہ کوئی ہے. وہ جو ہے نا، وہ بغیر نام، بن نام کا، ٹھیک، اس کی طرف جب آپ کی فطرت مائل ہوگی، چاہے گی، تلاشے گی، آپ کی فطرت صحت مند ہے. پھر سوال دوسرا ہے کہ وہ کون ہے پھر خالق؟ وہ دوسرا سوال. اچھا، اسی الحاد پہ اگر آئیں گے، اس کا تاریخی پس منظر کیا ہے؟ یہ شروع کہاں سے ہوئی اکثر؟ کوئی تھوڑا سا دیکھیے سب سے پہلی بات ہے، جب انسان بنا، اسی فطرت میں ٹیڑھ بھی ہے، اسی فطرت میں سیدھ بھی ہے. تو الحاد کی اگر آپ تاریخ کو ڈھونڈیں گے، میں یہ بہت غور کر رہا تھا جب اس کو میں نے تاریخی طور پر کتابیں پڑھ بھی رہا ہوں. طالب علم ہوں، تو طالب علم جب ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں وہ محقق نہیں ہوں جو کسی بھی علمی میدان کے اور تحقیق کے آخری سرے پر پہنچ چکا ہے. تو میری کوئی بات حتمی نہیں ہو سکتی ہے. جتنا طالب علمی کے دوران میں نے پڑھا، وہ یہ ہے کہ جب سے معاشرے میں تہذیبوں اور تمدنوں کی تشکیل ہوئی تو ہمیں الحاد کی تاریخ معلوم ہونے لگتی ہے، لیکن ہے اس سے پہلے. جیسے دیکھیے، دنیا میں قدیم تہذیبیں، یونانی تہذیب، رومی تہذیب، ہندی تہذیب، مصری تہذیب، یہ تہذیبیں جو بہت پرانی تہذیبیں بنی ہیں، ان میں شروع سے منظم ناموں کے ساتھ بھی الحاد کی تاریخ ہم کو ملتی ہے. کب سے انسان نے خدا تعالیٰ کا انکار کرنا سوچا. یہاں کی مذہبی تاریخ میں سب سے پرانی جو روایت ملتی ہے وہ بدھ مت کی ملتی ہے، جین مت کی ملتی ہے، کہ جہاں پر خدا کے تصور کے بغیر مذہب کو ایک فلسفے زندگی کے اعتبار سے یا کسی فلسفے زندگی کو مذہب کے روپ میں پیش کیا گیا. زندگی کا فلسفہ ہے، اسٹرکٹ سینس میں وہ مذہب نہیں جو کسی بھی ایک مطلق خدا کے وجود پر جو آتا ہے. تو اس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ ہو سکتا ہے ان تہذیبوں کی تشکیل سے پہلے اکا دکا انسانوں کے اندر اس تلاش میں انکار کی بھی کوئی چیزیں آئی ہو، لیکن انکار تک، وجود باری کے انکار تک پہنچتے پہنچتے انسان بہت سارے بیچ والے مرحلوں سے گزرتا ہے، عبوری مرحلوں سے. اس میں لا ادریت بھی ہے،
مجھے پتہ نہیں جی وہ ہے یا لا ادریت کا ایک روپ یہ ہے کہ چونکہ اس خدا کو معلوم نہیں کیا جا سکتا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کیا ہے، کون ہے بھی یا نہیں بھی ہے، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. تو یہ ایک ہے. پھر یہ پوزیشن دینا کہ وہ ہے ہی نہیں، اچھا یہ تو ایک بہت ہی انتہا درجے کی پوزیشن ہے. میرے خیال میں یہ پوزیشن پیدا ہی ہونی نہیں چاہیے. یہ میرا خیال ہے، یعنی علاج صاحب کہتے ہیں یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہ ایکسٹریم لیول ہے، یہ تو ایکسٹریم لیول ہے. لا ادریت کا ایک دور آ سکتا ہے لیکن وہ ہے ہی نہیں. اس کے انسان کے پاس پوری معلوم علمی دنیا میں کوئی ذریعہ ہی نہیں وہ کہے وہ ہے ہی نہیں، کیونکہ ایسا بھی نہیں. یہ تو بالکل اسی سوال پہ میں آؤں گا ڈاکٹر صاحب کی، کیونکہ آج کے زمانے میں مسئلہ بھی یہی ہے اصل میں. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لا ادریت سے تو اگر شروعات ہے، اگر اس کا کہیں پہ ہے، کہیں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں جوانوں میں ہے لا ادریت ہے کہ مجھے نہیں معلوم، وہ کہہ دیتا ہے آئی ڈونٹ نو یا آئی ڈونٹ کیئر. یہ کچھ ورڈز آتے ہیں ان کے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، کوئی ہے تو میں کیا کروں، کوئی نہیں ہے تو میں کیا کروں. یہ مسئلہ ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں، ہم بات کریں گے اگر آج کے زمانے میں ایتھیزم کی، جسے ہم ایتھیزم کہتے ہیں یا ہم کہتے ہیں اس کو دہریت، تو آج کے زمانے میں، آج کی سوسائٹی میں اس کے معنی کیا نکلیں گے؟ پھر میں پہلے سوال کے جواب کو کنٹینیو کرتے ہوئے اس کے ساتھ اسی کے ساتھ جی ٹھیک. آئی ڈونٹ کیئر ایک الگ دنیا ہے. اچھا. آئی ڈونٹ نو ایک الگ دنیا ہے. اچھا. یہ دو قسم کے الگ آدمی ہیں. آئی ڈونٹ کیئر والا ایک الگ بیماری کا شکار ہے اور آئی ڈونٹ نو والا دوسری بیماری کا شکار ہے. دونوں کو الگ الگ ٹیبلٹ چاہیے. اچھا. دونوں کو الگ الگ ڈاکٹر چاہیے. صحیح. یا ایک ڈاکٹر کے الگ الگ رویے چاہیے. لیکن اس کو میں کنٹینیو کرتے ہوئے میں آپ سے یہ کروں گا، مذہب جب آتا ہے کسی جگہ، انسانی معاشرے اور اس اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کی ایک عجیب یہ فطرت ہے، اسی زمین کے چھوٹے سی زمین کے گولے پر جہاں رات ہے ایک جگہ، وہیں دن ہے دوسری جگہ. بالکل. جہاں سردی ہے ایک جگہ، اسی زمین پر وہاں گرمی ہے دوسری جگہ. یہی چیز خیالات اور سوچوں کا ہے. اچھا. دنیا کے ایک خطے میں خدا کی طرف رجحان ہے، اسی زمین کے دوسرے خطے میں اسی دن رات میں خدا کے خلاف رجحان ہے. اچھا. یہ دنیا میں ہوتا ہے، یہ دنیا میں چل رہا جی. اس وقت بھی دنیا کے خطوں میں دیکھیں، ایک خطہ کہیں جا رہا ہے، دوسرا کہیں جا رہا ہے، تیسرا کہیں جا رہا ہے. مذہبوں کے ساتھ ساتھ یہ ہوا ہے، جب مذہب معلوم تاریخ جو مذہب آئے، آپ دیکھ لیجئے یورپ کا اس وقت غالب مذہب عیسائیت ہے. بالکل. لیکن کیا عیسائیت مغرب میں آئی ہے؟ نہیں. سارے کے معلوم دنیا میں، میں معلوم بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ وہ بھی جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے. دنیا کی معلومات میں جتنے سارے مذہب ہیں وہ مشرق میں آئے ہیں. جی. یہ مشرق وسطیٰ یا مشرق ایک ہی ہے. جی. ان کا وہ مشرقی ہے جی، جسے وہ مڈل ایسٹ کہتے ہیں. جی. ہمارا وہ ویسٹ ایشیا ہے. ویسٹ ایشیا. جی. ہے نا. جب ہم کہتے ہیں نا مشرق وسطیٰ، ہمیں یہاں بیٹھ کر مشرق وسطیٰ کہہ کر کے ہم ایک بہت ظلم کر رہے ہیں خود اپنی عقل کے ساتھ. اچھا. ہم بیٹھے ہیں مشرق میں، اچھا، ایزیوم کر رہے ہیں ہم ہیں مغرب میں. وہ ہم یہ بتانا چاہیے، بات تھوڑی سی ڈائگریس ہوئی کوئی بات لیکن گفتگو اچھی ہو رہی ہے. چلتی رہی. آپ مجھے اجازت دیجیے، میں ادھر ادھر گھوموں گا. اجازت. ایک ایک بات سے مجھے بات میں پتہ نہیں کیا کیا کھلتا ہے. مجھے بہت ہی اچھا یہ چیز ملی. ہم کہتے ہیں مڈل ایسٹ، مشرق وسطیٰ. کیسے میرا وہ کیسے مشرق وسطیٰ ہوا؟ میں ہندوستان میں بیٹھا ہوں، جی ہے نا. میں یہاں اپنے ملک میں بیٹھا ہوں جبکہ میں خود مشرق میں ہوں، ہے نا. جی. میرا وہ مڈل ایسٹ کیسے ہوگا؟ میرا کیسے مشرق وسطیٰ یہ سوال ہے. تو گویا میں یہ کہہ رہا ہوں میں ہوں ہی نہیں. اچھا. میرا وجود بھی نہیں. میں جہاں بیٹھا ہوں اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں. جو بھی مغرب کہتا ہے وہی ہے، جو وہ سوچتا ہے وہی ہے، جو نظر سے وہ دیکھتا ہے اسی نظر سے دیکھتا ہے. وہ اسے اپنا مشرق وسطیٰ دیکھتا ہے. میں کہتا ہوں کہ جناب کو مشرق وسطیٰ دکھتا ہے، یہ مشرق وسطیٰ سب کا ہے. ہم نے ان کی اینک پہنی ہوئی ہے. میرا مغرب اگر آپ کا مشرق ہے وہ میرا بھی مشرقی ہو گیا. صحیح بات. یہ کیسی سسٹم ذریعے پیش ہے. جی جی. تو میرا وہ اصل میں ویسٹ ایشیا ہے. صحیح ہے نا. ویسٹ ایشیا. بالکل. تو اس ویسٹ ایشیا میں آپ دیکھیں گے عیسائیت کی شروع اس مغرب کا سب ایسٹ ہے نا، مشرقی ہے نا سب. تو یہ مذاہب اور یہ تہذیبیں مشرقی ہوئی. فلسطین کے علاقے میں، شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. بالکل. عرب سے لے کر کے اس سرزمین تک باقی سارے ہزاروں ببلیکل پروفیٹس آئے، جو سلسلہ ہے. اور اگر ہم اپنے اس علمی
اس وراثت کو، اس روحانی وراثت کو وسیع دیں، اور قرآن مجید کا لکل قوم ہاد کی ایک تعبیر یہ کہ ہر قوم میں اللہ نے نبی بھیجے ہیں۔ ہندوستان میں نبی آئے، چین میں انبیاء آئے، سب جگہ پر انبیاء آئے، لیکن برطانیہ، امریکہ، روس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ ڈزنٹ مین کہ ان میں نبی نہیں آئے۔ یہ کوئی بات اہمیت نہیں رکھتی ہے کہ کسی خطے میں نبی نہیں آیا، لیکن کسی نبی کو اس خطے کی ذمہ داری دی گئی تھی کہ مبعوث تو ہوا ہے نبی۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب اس مشرق میں پھیلا، گھوما اور اپنے اثرات چھوڑتا رہا، اس کے بعد ہی اسی صدی کے اندر شاہ قسطنطین، کانسٹنٹائن، جی، تو اس کا جو علاقہ تھا کانسٹنٹنوپل، قسطنطنیہ، جو اس مشرق اور اس مغرب کے بیچ میں دروازہ تھا، جی، وہاں کے بادشاہ نے عیسائیت کو قبول کر لیا۔ سلطنت روم کا۔ ابھی جو میں موسموں اور حالات کی بات کر رہا تھا، تو جب مذہب، کسی خطے نے کوئی مذہب قبول کر لیا، تو اس خطے کے لوگوں نے اپنی ماقبل روایات، اپنی سوچ، اپنا اس وقت کی مذہبی سوچ، اپنی وہ تلاش، جس تلاش سے وہ اپنے ماحول میں اپنے معبود کو ڈھونڈتے تھے، سچ کی تلاش کرتے تھے، اور جو ان سب کو انہوں نے قبول کر لیا، تو یہ مذہب اس بوتل میں جا کر کے وہ رنگ اختیار کر گیا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ جی جی، آپ کے سامنے یہ گلاس ہے، اس میں آپ نے دودھ ڈالا، وہ دودھ صفائی کے اعتبار سے وہی سفید ہی دکھائی دے گا۔ بالکل۔ اس گلاس میں اگر کوئی رنگ پہلے بھرا ہوا ہے، آپ نے سفید دودھ ڈال دیا، وہ اس رنگ کو اختیار کرے گا۔ بالکل صحیح۔ تو مذہب جب نبی دیتا ہے اور نبی کے سامنے قوم تیار ہوتی ہے، وہ اپنے شفاف رنگ میں ہوتا ہے۔ بالکل۔ جب اسے مستقل دوسری قومیں لیتی ہیں، تو وہ اس رنگ میں اس کو اس رنگ میں پیش کرتی ہیں، اور اپنی ذہنی تسکین کے مطابق اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں۔ جی۔ تو اس وقت جو کانسٹنٹنوپل میں، قسطنطنیہ میں جو خیالات تھے، جو پہلے کا مذہب تھا، انسان کی تلاش سے جہاں پہنچا تھا، وہ سب کا رنگ چڑھ گیا اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا میں۔ پھر اس عیسائیت نے آگے 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 رومن تہذیب جو پوری بنی، اس نے آگے 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 اس خدا تعالیٰ کے مذہب کی لائن سے ہٹ کر ایک راستہ اختیار کیا۔ میں ایک بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خود مذہب ہی الگ ہو گیا۔ اچھا، یعنی چل رہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے راستے پہ، اور اچانک سے انہوں نے یہ کیا، یعنی وقت لگا ہے۔ تو آپ بتدریج ہوا۔ تو الہاد اب یہاں یہ نہیں ہے کہ صرف خدا کا انکار کر رہا ہے۔ اچھا، الہاد یہ بھی ہونے لگا کہ کسی بھی مذہب کو اس کی صحیح ڈگر سے ہٹا کر کے دوسرا بنا دینا۔ صحیح۔ تو اس طرح ہماری تعبیرات میں یہ بھی آیا ہے، الہاد اس کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے، سمجھ گئے، یہ بھی ایک الہاد کا ایک قسم ہے، یہ بھی ہے۔ تو پھر یہ اب اس سے جو ظلم سوسائٹی میں ہوگا، ایک تو صحیح مذہب کی جو نمائندگی ہوگی وہ صحیح نہیں ہوگی، جو اس کی تعلیمات ہیں وہ صحیح نہیں ہوگی، اور جو معاشرے پر مذہب کا رحیمانہ، کریمانہ اور احسان مندانہ اثر ہوگا مسائل کے حل کرنے کا، یہ والا مذہب مسائل مزید پیدا کرے گا۔ بالکل۔ اب جو اس نے کیا، تو انسان کے غموں، دکھوں، مسائل کا علاج مذہب ہے جی، تو یہ مذہب آ کر کے نئے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ اب انسان اس والے مذہب سے ملحد ہو گیا۔ صحیح، اس کو ہم نے الہاد نام رکھا۔ تو پھر یورپ کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا ذہن مطلقاً مذہب سے ہٹنے لگا، جی، کہا کہ مذہب اب ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ اب جو سوچ وہ تھا اس پرورٹڈ مذہب کے خلاف، لیکن مذہب ان کے سامنے مذہب جو بھی شکل وہ اختیار کرے گا۔ تو اب اس طرح سے مغربی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی ادارہ، مذہب پر اجارہ داری کرنے والے لوگ، ہمارے یہاں آپ ان کو کوئی نام دیجیے، مغرب کی تاریخ میں چرچ کا نام آتا ہے، پوپ کا نام آتا ہے، پادریوں کا نام آتا ہے، پھر انسٹیٹیوشنز کا نام آتا ہے۔ میں کسی ایک مذہب کو مرید الزام نہیں ٹھہراتا، دنیا کی تاریخ میں ہر مذہب کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ اگر مسلمانوں کے ملکوں میں اور سرزمینوں میں اور دین سے خود مسلمانوں کے اندر کوئی انحراف پیدا ہوتا ہے، خارجی وجوہات میں بھی عرض کروں گا، کرنا بھی چاہتا ہوں، لیکن داخلی وجوہات میں یہ بھی ہے کہ خود مذہب کے اندر سے ایسی شخصیات بھی،
ایسے نظریات بھی، ایسی تعبیرات بھی پیدا ہو جاتی ہیں جو اس اصل مذہب کی نمائندگی نہیں کرتے ہوتے ہیں، اور جب لوگ بیزار ہو جاتے ہیں تو وہ اصل مذہب سے نہیں، مذہب کے نام پر اس بدلے ہوئی نظریے سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ تو الہاد کی تاریخ میں یہ بھی رہا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کچھ جسٹیفیکیشن بھی ہے، کچھ معقولیت بھی ہے، اور ایک حد میں پھر ہم دیکھتے ہیں جو میں نے ابھی کہا تھا کہ آئی ڈونٹ کیئر اور آئی ڈونٹ نو، یہ دونوں چیزیں ایک ضد ہے، ایک اناد ہے، ہٹ ہے، اور ایک انسان کا مسئلہ ہے۔ صحیح۔ تو یہ تاریخ پھر بنتی رہی مغرب میں۔ پھر اس چیز کے خلاف جتنے بھی ادارے انسانوں کے معاشرے میں قائم ہوتے ہیں، علم کا ادارہ، تعلیم کا ادارہ، حکومت کا ادارہ، معاشرے کے جتنے بھی ادارے قائم ہوتے ہیں، ان اداروں کے جو بنانے والے مفکرین اور کام کرنے والی شخصیتیں ہوتی ہیں جو نمودار ہوتے ہیں، مغربی تہذیب میں علم میں، تعلیم میں، نظریات میں، افکار میں، حکومتوں میں جو بعد میں بنانے والے لوگ پیدا ہوئے، ان سب کی سوچ مذہب کے خلاف ہو گئی۔ اور اس طرح سے وہ جو پھر دنیا میں مغرب کا اثر ہے اصطلاح، وہ دنیا میں وہ تعلیم آئی، وہ سیاسی نظریات آئے، وہ شخصیات آئی جن سے لوگ متاثر ہوئے کتابوں کی وجہ سے، وہ اپنے وہ ساری چیزیں لے آئی ساتھ، اور پھر ساری دنیا میں یہ پھیلتا رہا۔ جی، تو یہ ایک بات آج کے دور میں پھر الہاد کا مفہوم یہی دو چیزوں میں آپ نے کہا، ایک یہ کہ ایک سیدھی راہ پہ انسان جو چلے اور اس سے وہ بھٹک جائے، چاہے وہ انسان اپنے ہی بارے میں سوچے یا اپنے ہی بارے میں تفکر کرے کہ میری اصل میں ایگزسٹنس کیوں ہے یا میں کیوں ہوں، ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ آپ نے یہ کہی کہ انسان اپنے تعلیمات سے دور ہو جائے، جہاں تک مذہب اور مذہب کے مسلمات، جس میں پہلے نمبر پہ مرکزیت ہے خدا کا عقیدہ، اس سے منحرف ہونا ایک ایکسٹریم الہاد ہے۔ خود مذہب کے ہی اندر رہ کر اس مذہب کی اصل شکل کو بگاڑنا اور دوسرے رنگ میں کرنا، یہ بھی الہاد ہے۔ جی، اب اس پہ ایک ضروری چیز، کیونکہ آپ نے بات کی کہ انسان اب تفکر کرنے لگا، تو اس سے ایک اور اصطلاح آئی ریشنلزم کی۔ ریشنلزم میں آپ نے ابھی فرمایا ڈاکٹر صاحب کہ کچھ ایسے لوگ بھی آئے دنیا میں جنہوں نے اپنی کتابیں لکھی، جنہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا، جس میں کئی نام ہیں۔ شروعات ہم یونان سے کرتے ہیں، جنہوں نے ریشنلزم کا دیا، کچھ لبرلزم کا دیا، یا پھر اس کے بعد وہ آتے 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 فرینچ ریولوشن تک بات آئی، جہاں پہ رنائسنس کی ہم نے بات سنی۔ تو یہ اصل میں یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، اقلیت کے نام پہ الہاد کیا، آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ ریشنلزم کے نام پہ یا اقلیت کے نام پہ؟ کہ لوگوں کو ابھارا کسی چیز کی طرف، تفکر کے لیے ڈالا، یعنی آپ سوچے، تو اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ دو لفظ ہیں انگریزی میں، ایک ریشنلٹی، ایک ریشنلزم۔ جی، ریشنلٹی اچھی چیز ہے، عقل پسند ہونا، ایک چیز ہے عقل پرست ہونا۔ اچھا، معقولیت بہت اچھی چیز ہے۔ پھر عقل کا پرستار بننا، یا حتمی جو سچائی کی تلاش میں جو فیصل ہے وہ عقل کو ماننا۔ ریشنلٹی آپ فطرت میں ہی لے کر آتے ہیں۔ اگر خدا کی تلاش کا سوال آپ کی فطرت میں ہے، ریشنلٹی بھی آپ فطرت میں، عقل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے، ایک نور دیا ہے، ایک روشنی دی ہے، اور خدا کو تلاشنا اور اس کو معلوم کرنا، یہ بھی تو عقل سے ہی تو معلوم ہوگا۔ بالکل صحیح۔ نادان، مجنون، دیوانہ آدمی اس کو کیا ہے؟ اس کو کیا معلوم ہے؟ اس کو نہ یہ سوال ہے نہ جواب ہے، وہ قلم اٹھ چکا ہے۔ تو یہ عقل کا ہی ہے نا سوال، تو عقل سے ہی تو آپ پہنچیں گے نا اس پر۔ تو عقل کا ہونا نور ہے، روشنی ہے نا؟ جی بالکل۔ یہ تو جب سے آپ ہیں تب سے عقل ہے، تبھی سے سوالات ہیں، ہم عقل سے ہی ان سوالات کی تلاش میں بھی ہیں، جوابات کی۔ تو لیکن ایک درجہ پھر یورپ میں یہ ہوا، بڑھتے بڑھتے یہ جو عقل پرست اور ریشنلزم ہو گیا، ایک عملی، جب تک یہ ایک نظام بنا بعد میں، اس سے پہلے کچھ چیزیں ہوئی مغرب میں مذہب کے خلاف۔ اس سے پہلے مغرب میں کئی تحریکات آئی ہیں، جس میں ایک آخر کی تاریخ پوسٹ ماڈرنزم، مابعد جدیدیت، اس سے پہلے ماڈرنزم، اس سے پہلے روشن خیالی کا دور، انلائٹنمنٹ، نشأت ثانیہ، رینیسانس۔ تو انہی تحریکات میں انسان اس نتیجے پر پہنچا کہ ان جیسے سوالات کا اور مقصدیت جو کائنات میں پرپز ہے، اس کو معلوم کرنے کا ایک ہی اب راستہ ہے انسان کے پاس، وہ اپنی عقل سے اس کو معلوم کر لے۔ کوئی ماورا طاقت نہیں، کوئی وحی نہیں،
کوئی خدا نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، انسان اپنی عقل سے ان سارے سوالات کو معلوم کر سکتا ہے، تو جو فیصلہ عقل دے گی وہی فیصلہ حتمی ہوگا۔ اس چیز کو اصل میں ریشنلزم کہتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیز جب چلی آگے، اب عقل تو معذور ہے، ایک درجے میں معذور ہے، ایک درجے میں مختار ہے، اور بہت بڑی روشنی ہے یہ عقل، لیکن ایک سٹیج پہ پہنچ کر یہ آنکھیں کتنی روشنی ہے، آنکھیں بند کر کے آپ کہیں نہیں جا سکتے، لیکن جب آپ پانی میں چلے جائیں گے، ڈبکیاں ماریں گے، آپ آنکھ بند کرتے ہیں، ہے نا، جب آپ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ آنکھ بند کر کے اندر میں سوچتے ہیں، وہاں یہ والی آنکھ کام نہیں کرتی ہے۔ کوئی آپ نے ایک واقعہ دیکھا ہے نا، کسی کا حادثہ دیکھا، کسی کا غم دیکھا، کائنات میں سفرنگ دیکھی جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، پین دیکھا، اب آنکھ بند کر کے اس سے گزر رہے ہیں اور آپ کو انلائٹمنٹ ملی، اب فیل کر رہے ہیں، یو پٹ یور سیلف انٹو ونز شوز، محسوس کر رہے ہیں۔ اب جو محسوس کر رہے ہیں اس پین کو، اب کچھ نئے سوالات اٹھ رہے ہیں، اچھا دیکھ رہے ہیں تو کچھ دیکھ رہے ہیں، اب سوچ رہے ہیں تو کسی اور آنکھ سے سوچ رہے ہیں، تو یہ آنکھ وہاں کام نہیں کر رہی۔ اسی طرح سے عقل بھی ایک میدان میں رک جاتی ہے، تو یہ جب انہوں نے اس کا رکنا نہیں مانا، جہاں تک جائے گی وہیں تک سفر ہے، صحیح، تو انہوں نے اس کو حتمی دیکھا، عقل نے جہاں جواب دینا شروع کیا میں آگے نہیں بڑھ پاؤں گی، تو انہوں نے کہا یہیں پر ہماری منزل ہے، یہی حتمی فیصلہ ہے۔ تو اس نے یہ کر دیا کہ اس نے وحی کو اور ماورا جو کائنات ہے کسی اوپر کی ہدایت کا انکار کر دیا۔ اس طرح سے جو جس بنیاد پر مذہب کھڑا ہے وہ ہے وہی ہے انلائٹمنٹ والا، اوپر سے الہام۔ تو جب اس کا انکار کر دیا، سارے کے سارے مذہب کی بنیادی اصل مذہب کی بنیاد ہے گئی۔ تو اب اگر کسی نے مذہب قبول کر بھی لیا کسی درجے میں، تو مانا کہ ہاں ٹھیک ہے، لوگوں نے اب اس سوال کے جواب میں مذہب بھی ایک نظریہ دیا، تو وہ کانسٹرکٹ ہے عقل کا، لیکن یہ بھی مذہبی بنانا، تو پھر ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ مذہب انسان نے بنایا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا نے انسان کو نہیں بنایا، انسان نے خدا تراشا، جیسے تراشا ویسے قبول کیا۔ اس کو ہم فری ول بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں یہ آزاد خیالی کا کہاں اس میں یہ مسئلہ ہے، آزاد خیالی۔ اگر میں سلسلوں کو جوڑتا جاؤں، گڈھیوں کو جوڑتا جاؤں، فری ول کا مطلب ایک سلسلہ گفتگو اور سلسلہ تاریخ میں کیسے اس کو جوڑوں، یہ کہوں گا کہ فری ول جو ہے نا، یہ بھی انسان کی فطرت ہی ہے، کیونکہ انسان آزادی چاہتا ہے، سوچ میں، فکر میں، پرواز میں اسے آزادی ملنی چاہیے، صحیح، اسے آزادی ملنی چاہیے، لیکن اسے اس چیز کی بھی آزادی ملنی چاہیے کہ وہ یہ اظہار کرے کہ میری آزادی ختم کہاں ہوتی ہے، مجھے آزادی ملنی چاہیے، پوری آزادی کے بعد مجھے یہ آزادی بھی ملنی چاہیے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ میری آزادی ختم کہاں ہوتی ہے، لمٹ کہاں ہے آپ کہہ رہے ہیں؟ جب ملک آزاد ہوا، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک آدمی چھڑی ہاتھ میں لیے ہوئے گھما رہا تھا، اچھا، اب آزادی ہو گیا، انگریز بھاگ گئے، تو ایک آدمی چھڑی لیے ہوئے گھما رہا تھا، تو دوسرا آدمی سڑک سے جا رہا تھا، اس کی چھڑی اس کی ناک کو چھوتے ہوئے جا رہی تھی، ایسے، تو وہ ایسے ایسے کر رہا تھا، اچھا، تو اس نے کہا کہ ارے بھائی آپ ایسے کیوں سڑک پہ جاتے ہوئے چھڑی گھما رہے ہو، یو آر ویونگ یور وینٹ، اس طرح سے کہ مجھے تب تکلیف ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا اب تو ملک آزاد ہے، ہم آزاد ہیں۔ انہوں نے کہا یور فریڈم اینڈس ویئر مائی نوز بگنس، تمہاری آزادی وہاں ختم ہوتی ہے جہاں میری ناک شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس آزادی کی بھی ایک ختم ہے نا، ختم ہے جی، اس اظہار کا بھی ہر آزادی کا ایک انتہا ہے نا، آزاد خیالی کا بھی ایک انتہا ہے، اب بھی دنیا مانتی ہے ہر سسٹم میں آزادی رائے، آزادی اظہار کی ایک لمٹ ہے، بالکل، لیکن جب آپ خدا اور کائنات کے معانی کی تلاش میں جاتے ہیں تو آزادی سوچ کی بھی ایک لمٹ ہے، صحیح، وہاں سے اس کے بعد آپ کی سوچ جواب دے گی، اب اس لنگڑی سوچ سے جو آپ سوچیں گے وہ نتیجہ صحیح نہیں ہوگا، یہیں سے پھر آدمی کو اوپر والی ہدایت کا راستہ شروع ہو جائے۔ یہ بات اچھی لگی مجھے کہ آزاد خیالی صحیح ہے، لیکن آزاد خیالی کے اوپر بھی قدغن ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اچھا، وہ کسی کو لگانی نہیں ہے، اچھا، پھر وہ آزاد خیالی کہاں ہے جی؟ وہ آزاد خیالی پر قدغن کون لگائے، یہ سوال ہے، سوال بڑا ہے جی۔ آزاد خیالی پر خود عقل ہی قدغن لگاتی ہے، جاتے جاتے خود اس انسان سے کہتی ہے سر آئی کانٹ موو فارورڈ،
اس کے آگے یعنی میرے تخیلات اب وہاں نہیں پہنچ سکتے، میں نہیں جا سکتی اب آگے، تو آزاد خیالی پر قدغن خود آزاد خیالی ہی لگائے گی. جی جی جی، کوئی اور نہیں لگاتا. اچھا، اسی سے ایک اور سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ سائنس طرز فکر کا ایتھیزم میں کیا رول ہے پھر؟ کیونکہ آزاد خیالی پہ آ گیا، ریشنلٹی بھی آ گئی، اب سائنس بھی آیا. سائنس بیچاری قربانی کا بکرا ہو گئی. صحیح ہے نا جی. جس کے ہاتھ میں آ گئی اس نے کیا. سائنس کیا ہے؟ سائنس تو ایک بہت ہی نعمت ہے انسان کی عقل. سائنسز کئی آئے نا ڈاکٹر صاحب، جیسے سوشل سائنسز بھی آئے، ہم دوسرے سائنس کی ٹیکنالوجی کی بھی بات کریں، مین سائنس کی بات کریں، البرٹ آئنسٹائن کی بات کریں، سیگمنڈ فراڈ کی بات کریں، تو ان سے بھی ہمیں کچھ باتیں چلتی ہیں نا، کہ جیسے سیگمنڈ فراڈ نے کہا کہ گاڈ از نتھنگ بٹ اے پروڈکٹ آف مینز ویکنس، یا کارل مارکس کا کہنا کہ ریلیجن از این اوپیم. یہ سائنس کے ہی تو اصل میں یہ بندے مانے جاتے ہیں جنہوں نے کوئی فکر تو دی، ایک سائنس کے فیلڈ میں انہوں نے کنٹریبیوٹ بھی. ایسے کئی نام اور ہیں جسے ہم گوگل میں اگر گوگل کریں، آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ان سے عجیب عجیب سی باتیں ہمیں ملتی ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو اتنا مفکر انسان، اتنا سائنس میں سلجھا ہوا انسان بات کر رہا ہے کہ ریلیجن از این اوپیم. اب ڈائریکٹلی سوال پر ہی میں آؤں گا. جی. تو جیسے آپ نے سیگمنڈ فرائڈ کی بات کی، جی، اور آپ نے کارل مارکس کی بات کی، یہ جو باتیں انہوں نے کی یہ سائنس نہیں ہے، یہ فلسفہ ہے. اچھا ٹھیک، لیکن بندے تو سائنس والے ہیں. سائنس والے بندے ہی تو کر رہے ہیں. مطلب یہ سوشل سائنٹسٹ ہیں. جی. میں پازیٹیو سائنس کی بات کرتا ہوں. جی. جس میں اب ٹیکنالوجی بھی ہے، زمین گول ہے، ہمارے جنرل سائنسز بھی ہیں. زمین گول ہے، یہ سائنس ہے. زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، یہ بھی سائنس ہے. فلکیات وغیرہ ساری ہے نا. ارتقاء کی تاریخ جو ہے، ایوولوشن، یہ سائنس نہیں ہے، یہ ایک نظریہ ہے. جی، سائنس نہیں ہے. اسی طرح سے چاند زمین کے گرد گھومتا ہے، یہ سائنس ہے. زمین کا کشش ثقل سائنس ہے. اسے سائنس نہ بھی کہیں تو یہ تو بالکل تجربی. بالکل. پھر اس کو نام دینا وغیرہ یہ سائنس ہے. تو سائنس تو اچھی ہے نا جب آپ عقل کام کریں گے. آپ پانی سے، اس کا کیا اعتراض ہے کہ آپ بجلی کو پانی سے بناتے ہیں، ونڈ ملز بناتے ہیں، یہ کپڑے پہنتے ہیں مشین سے بناتے ہیں، اور ہمارے سامنے یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہم جہاز میں چڑھ کر دنیا گھومتے ہیں. سب سائنس ہے. اور سائنس کا نام ذرا ہٹائیے، سب عقل ہے. ٹھیک، سب عقل ہے. عقل سے جو بھی کام حقیقت تک پہنچائے، جہاں میں نے کہا عقل جہاں تک جائے اور جہاں تک فائدے لائے، گئی موتی لائی، گئی ہیرے لائے، گئی پتہ لائی، دھواں اٹھ رہا تھا، عقل پتہ لائی، آگ ہے، معلومات لائی، قدم دیکھے اور کچھ نہیں آنکھوں نے دیکھا، عقل معلوم کر کے آئی کوئی گزرا ہے یہاں سے. عقل یہ ساری چیزیں بتاتی ہے آپ کو، پہلے سے آپ کو روشن کرتی ہے، روشناس کرتی. یہ سب ٹھیک ہے. سائنس کو چومنا چاہیے، گلے لگانا چاہیے. افکار بعد میں اسی چیز کو اگر آپ نے کیا اور اس کو آپ نے استعمال کر کے اپنا نظریہ ثابت کرنے کے لیے کوشش کی زبردستی، اب اس میں بھی الحاد پیدا کر دیا. سائنس جا رہی تھی ایک طرف، اپنے یوں موڑ کر کہا میری بات کو ثابت کرو پہلے. اچھا ٹھیک ہے، تو پھر سائنس میں بھی الحاد گھسا دیا. یعنی آج کل یہ کہنا ہے کہ سائنس کین نیدر پروو گاڈ نہ ڈسپروو گاڈ، ڈینائی گاڈ کہا جاتا ہے. جی، سائنس سے نہ خدا ثابت ہوتا ہے نہ انکار ہوتا ہے. خیر یہ تو اصل میں ایکسپٹنس کا ایک درجہ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں مجبوری. یہ مجبوری میں کہا گیا ہے. اگر آپ فطرت سلیم سے دیکھیں گے اور پھر آپ کی فطرت کہے گی کوئی طاقت ہے، تو سائنس پروو کرتی چلی جائے گی کہ خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے، خدا ہے. اگر آپ ایک پرورٹڈ ریزن سے چلتے جائیں گے کہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ اس کو نہیں دیکھنا ہے، اچھا، تو آپ پھر ان ساری چیزوں کو اپنے فیور میں استعمال کرتے جائیں گے. یہ ہے کہ مونوپولائز اس کو کیا، یعنی سائنس کو ایک آلہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو ڈینائی کرنے کے لیے. جب مغرب میں سیاسی طور پر غلبہ ہوا انہی لوگوں کا جو اس وقت کے پرورٹڈ مذہب کے خلاف تھے، خدا کے بھی خلاف ہو گئے تھے، اس دور میں سائنس نے ترقی کی عقل کی آزادی کی وجہ سے. اس وقت مذہب نے عقل پر تھوڑی سی قدغنیں لگائی تھی، عقل کو بھی اپنا کام کرنے کی پوری آزادی نہیں تھی. پھر عقل اس والے مذہب سے آزاد ہو گئی، اس نے جو کچھ بھی کام کیا اس پر یہی ٹیگ لگا، یہ جو کام ہوا یہ مذہبی عقل سے نہیں ہوا، یہ آزاد عقل سے ہوا.
اچھا، اس لیے پتہ چلا کہ شاید سائنس مذہب کے انکار سے ترقی کرتی ہے، اور مذہب جب آتا ہے تو وہ عقل کو روکتا ہے، وہ اس کو ترقی کرنے نہیں دیتا ہے. اس لیے پتہ چلا ساری کی ساری سائنس ملحدوں کی ہے، ملحدوں کی ہے. جی ایسا ہے نہیں، تاثر پیدا ہوا. ایسا نہیں. مسئلہ یہ اب لٹریچر بھی انہوں نے لکھا نا اسی میں. لیکن جو بندہ جس سوچ کا پیدا ہوا، اس نے جس میدان میں کام کیا، وہ اس میدان میں اپنی سوچ سے ہی تو کام کرے گا. جی آپ ایک خدا پرست ہیں، جی، آپ جب شاعری کریں گے تو آپ کی شاعری سے خدا پرستی ٹپکیں گے. بالکل صحیح. دیکھیے اور اگر ملحد آپ ایک عالم دین ہے، ایک تعبیر آپ کے یہاں الاناء یترشح بما فیہ ہے نا، بالکل. برتن وہی انڈیلتا ہے جو برتن میں ہوتا ہے. جی، آپ کا ذہن، آپ کا دماغ، آپ کی عقل ایک برتن ہے، اس میں ایک فکر رچ بس گئی ہے. اب جو بھی آپ کہیں گے، لکھیں گے، بتائیں گے، وہ برتن سے ہی نکلا ہوا ہوگا. تو مفکر خدا بیزار ہوگا تو اس کی پروز، اس کی پوئٹری، اس کی نظم، اس کی نثر، اس کا تفکر سارا خدا بیزاری پہ ہی ہوگا. پھر جب خدا بیزاری کی ایک ویو آئی مغرب میں، اس کے بعد لٹریچر آیا، اس کے بعد سائنس آئی، اس کے بعد نظریات آئے، اس کے بعد حکومتیں آئیں، سب نے ایک ہی چیز کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. اگر اب 2 لائنز میں یہ کہیں کہ فلسفے کا اس میں کیا رول رہا ہے؟ جیسے الکندی، الفارابی، مسلمان ہی تو تھے. یہ بہت پہلے کے لوگ ہیں. جی، یورپ میں سائنس انقلاب اور صنعتی انقلاب آنے سے پہلے والے یہ لوگ. صرف ایک ٹچ دوں گا وہ ہاؤس آف وزڈم پہ، جو کہ ہارون الرشید سے غالباً یا جو ان سے ہوا، عباسی، مامون ہوا تو بعد میں عباسیوں سے. لیکن انہوں نے بھی تو کیا. پھر بعد میں فلاسفہ کا تحافت الفلاسفہ آیا، ان کا کیا کہتے ہیں امام غزالی کا، یا تحافت التحافت پھر اس کے ابن رشد کا آیا. تو فلسفے نے بھی تو کچھ کیا نا اس میں، بہت کچھ کیا، اور مسلمانوں نے ہی کیا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ خدا کی تلاش میں انسان نکلا تو فلسفہ وجود میں آیا. اچھا، لیکن خدا کی تلاش تو پہلے سے دین نے کر دی تھی نا ڈاکٹر صاحب. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذہب کا یہ ماننا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے، دین لے کر آئے، اس کے بعد آبادی بڑھی، انسان پھیلے. بالکل. حضرت آدم دنیا سے گئے، مذہبی روایات کا سلسلہ زمانہ گزرتا گیا، ایک انسانوں پہ آبادی بس گئی. اب انسان پھر اس مذہبی روایت سے بہت دور چلا گیا. اب پھر یہ سوچ چلی کہ ہم عقل سے ہی اس چیز کو تلاش کریں. اب فلسفیوں نے مذہبی دائرے سے نکل کر اسے سوچنے کی کوشش کی، ہم ذرا عقل سے معلوم کریں کہ یا جو خدا ہے، بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں. تو ڈاکٹر صاحب قطع کلام کے لیے معافی چاہوں گا. کیا پھر اس زمانے میں جب یہ فلسفہ لوگ آئے، کیا ان کو یہ یعنی کچھ کجی آئی تھی، یعنی دین میں کچھ کمی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے فلسفہ کا سہارا لیا؟ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک جگہ جو روایت چلتی ہے، اسی دنیا میں ایک خطے پر کوئی اور روایت چلتی ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. مذہب چل رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے ہم نے بات کی، پھر دوسرے ادوار میں لوگ آتے رہے. کیا آپ کے سامنے جب نبی علیہ السلام تشریف لائے، قرآن اتر رہا ہے، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو قبول نہیں کیا. وہ خود نبی سے سوال کر رہے تھے نا کہ کیسی آخرت، کیسے ہو سکتا ہے، پوچھ رہے کیسے ایک سوال ہو سکتا ہے. تو گویا نبی موجود ہے، تعلیمات اتر رہی ہیں، لیکن ملحدین پہ موجود ہیں. تو ہر آدمی، یہ اللہ کی ہی سنت ہے کہ ہر آدمی خدا کی لائی ہوئی بات کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا، وہ اپنے انداز سے چلتا ہوگا. تو یہ دونوں روایتیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں، ساتھ چل رہی ہے، روشنی کے ساتھ تاریکی چل رہی ہے. ایک آدمی سے قبول کر رہا ہے، ایک آدمی قبول نہیں کر رہا، وہ کہتا ہے کہ میں خود کروں گا تلاش کروں گا. گویا اب سلسلہ کہاں سے چلا؟ جب وہ شروع ہوا، یہ بھی شروع ہوا. اچھا ہے نا. حضرت آدم علیہ السلام کو کہا گیا سجدہ کرو، ٹھیک ہے. ابلیس نے عقل سے کام لیا نا، ریشنلٹی وہیں سے تو شروع ہوئی، استدلال کیا بلکہ قیاس کیا. اب قیاس کی 2 قسمیں ہیں. قیاس فاسد بھی ہوتا ہے نا، باطل، اور شرعی قیاس بھی ہوتا ہے نا. ابلیس نے کہا خلقتہ من نار خلقتنی من نار خلقتہ من طین. تو بات تو صحیح بتائی. بالکل. آپ نے آدم کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا. بات صحیح ہے، وہ آگ افضل، اتنی آگ صحیح، اتنی بات صحیح ہے. تو یہ سائنس ہے. اب چلیے آگے یہ جوڑا کہ اس کا مطلب یہ کہ آگ کو مٹی کا سجدہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آگ مٹی سے بہتر ہے. یہ جو آگ مٹی سے بہتر ہے، یہ کس سے کہا؟
یہ کیا یہ خدا نے کہا تھا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وجہ یہ ہے کہ مٹی اپنے میں پوری چیز ایک اینٹیٹی ہے اور آگ اپنے میں ایک حقیقت ہے. آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ دودھ پانی سے بہتر ہے؟ دودھ کی جگہ پانی کی جگہ دودھ چلے گا نہیں. ہاں یہ مثال میرے ذہن میں آ گئی، ورنہ دودھ میں یہ صفت یہ ہے کہ یہ کھانے کے بدلے بھی چلتا ہے، پانی کے بدلے بھی چلتا ہے، یہ مشروب بھی ہے اور معقول بھی ہے نا. دودھ کے ساتھ نہ جوڑیں آپ اس کو. مثلاً آپ یہ مطلب کسی بھی دو چیزوں کو سامنے لا کر کے آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں مرد عورت سے بہتر ہے؟ نہ، ہر ایک چیز کی اپنی اہمیت ہے، ہر ایک چیز اپنے میں مکمل ہے، دوسری چیز اس کی جگہ لے ہی نہیں سکتی. بالکل صحیح ہے نا. دوسری چیز ناک کتنی اہم ہے، آنکھ اپنی جگہ ہے، آنکھ اتنی اہم ہے لیکن ناک نہیں بن سکتی. بالکل. دل کتنا اہم ہے، بیٹھ گیا تو ختم. لیکن دل جتنا بھی اہم ہے یہ گردے نہیں بن سکتا. گردے ختم ہو گئے، دل ہر چیز اپنی جگہ ہے. اپنی جگہ آگ اپنی جگہ پوری ہے اور مٹی اپنی جگہ پوری. آگ مٹی نہیں بن سکتی، مٹی آگ نہیں بن سکتی. تو آپ نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، یہاں تک ابلیس بھی صحیح ہے جی. لیکن آگ مٹی سے بہتر ہے، یہ ابلیس کا استدلال غلط تھا. یہ میں کہہ رہا تھا کہ عقل کو آزادی ہو، لیکن عقل کی آزادی کی بھی ایک کہیں اس کو پابند کرو بھائی. آگے کون سے آزاد، تم غلط نتیجہ نکالتے ہو. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. ہیومنزم اور نیشنلزم، انسان پرستی ہم کہیں گے ہیومنزم کا. اب یہ بھی ایک ان کا بہت ہی بڑا ملحدین کا ایک بہت ہی بڑا ایکسکیوز بن کے سامنے آیا ہے کہ انسانیت آگے ہے دین سے، تو ہیومنزم آ گئی، اور پھر آپ کی وطن پرستی آگے ہے آپ کے دین سے، تو نیشنلزم آ گئی. تو ہمارے پاس دو ایک ہی دڑ بن گئے، یعنی دین کے خلاف. یہ دونوں دین کے خلاف ہی آج استعمال ہوتے ہیں. آپ اس کے ساتھ بات. یورپ میں جو ہیومنزم انڈیویجولزم جیسے کہتے ہیں، اس کی جو بات چلی، یہ بھی روشن خیالی کے بعد کی بات ہے. بات یہ چلی کیا، ایک ہوتی ہے انسان دوستی، جی، ایک ہوتی ہے انسان پرستی. ٹھیک، انسان دوستی اچھی چیز ہے. جیسے میں نے کہا ابلیس کا پہلا نقطہ صحیح تھا، پہلا. دوسرا نتیجہ غلط تھا. ٹھیک، انسان دوستی مذہب میں بھی ہو، انسان دوستی ہم میں بھی ہو، بات صحیح ہے. نتیجہ یہ کہ انسان ہی خدا ہے، یہ غلط ہے. یہ غلط. ہر چیز کی ابتدا سے، ہمارے یہاں بدعت کی شروعات اچھے جذبے سے ہوتی ہے، جی، انتہا میں وہ بدعت ہو جاتی ہے نا. صحیح. یہ انسان کی فطرت ہے. مثال کے طور پر یہ جب مذہب سے انسان پر ظلم ہونے لگا اور انسان خود مذہب کا ہی مارا ہو گیا، جی، تو کہا کہ اصل مذہب کی انتہا کیا ہے؟ انسان کے دکھوں کا مداوا ہو. انسان ہی تو اہم ہے، پیغمبر بھی انسان تھے. بالکل. انسان کے لیے ہی خدا تعالیٰ نے یہ سب کچھ بنایا. اب اگر انسان ہی پسا اور مٹا اور بیچارہ گل سڑ گیا مذہب کے ہاتھوں، تو پھر کیا مذہب کا کیا معنی ہے پھر؟ تو اس انسان کی تسکین کے لیے، اس کے آرام کے لیے، اس کی راحت کے لیے لوگوں نے یہ سوچنا کیا بھئی یہ مذہب بھی ہمارے مسائل حل نہیں کرتا ہے. اصل مذہب تو یہ ہے کہ انسان کی خدمت کی جائے، انسان کو سکھ پہنچایا جائے، انسان کو راحت پہنچایا جائے. لیکن اس کا تعین کون کرے گا؟ انسان سے ہی پوچھو تجھے کیا پسند ہے. اب انسان یہ کہنے لگا کہ مجھے کھلی چھوٹ پسند ہے، مجھے وہ چیز بھی پسند ہے جو خلاف فطرت ہے. مجھے اتنی آزادی چاہیے کہ جو میرا نفس کہے وہ میں بھی کروں، مجھے اندر کا چھپا ہوا شیطان بھی جو کہے میں وہ بھی کروں. تو یہ آزادی جب انسان کو دی گئی تو انسان خود اپنا خدا بھی ہو گیا، خود ہی حاکم ہو گیا، خود ہی محکوم ہو گیا اور اپنے نفس کا غلام ہو گیا. اس میں یہ اصل میں بعد میں اس میں ایک چھوٹا سا سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ پہلے مسلمان ہیں کہ پہلے انسان ہیں؟ آپ پہلے عیسائی ہیں کہ پہلے انسان ہیں؟ تو اس میں تو انسان کو پھنسا دیا جاتا ہے. نہیں، یہ سوال ہی غلط ہے نا. جی، یہ سوال غلط ہے نا. بتائیے آپ پہلے مرد ہیں پہلے انسان ہیں؟ پہلے آپ پیدا ہوئے پہلے آنکھیں پیدا ہوئی؟ پوسٹ مارٹم سوال کا ہی کرنا ہے. یہ سوال، کچھ سوالات ایسے اتنے بالکل بے معنی سوالات ہیں. یہ کہنا کہ آپ پہلے مذہبی ہیں پہلے انسان ہیں، تو آپ میری بھوک کو مجھ سے جدا کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے ہاں استدلالات بہت بڑے بڑے ہیں. آپ عالم کو علم سے جدا نہیں کر سکتے. جی، آپ پہلے عالم ہیں یا پہلے آپ کو علم ہے؟ اس طرح کا سوال. ایک آدمی دانا ہے
وہ سوچ جب حرکت کرے گا تو دانائی سے کرے گا. آپ کا سوال بتا رہا ہے کہ آپ کی دانائی کتنی ہے, میرا جواب بتا رہا ہے میری دانائی کتنی ہے. تو میری دانائی کو میرے سے آپ جدا نہیں کر سکتے. بالکل ہے نا. اسی طرح سے جب آپ انسان ہیں, اسی انسان کے اندر ہی آپ کا مذہب بھی ہے نا, تو اس کو آپ اس والی چیز الگ نہیں کر سکتے. جب آپ کہتے ہیں کہ آپ پہلے مسلمان ہیں یا پہلے انسان ہیں, اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کو انسان مانتے ہوئے یہ اسلام کو آپ میں بعد میں آنے والی چیز کہتا ہوں. تو آپ نے مذہب کو میری فطرت سے پہلے جدا کیا اور نے کہا یہ بعد میں آپ کے اندر آ گئی, یہ مانتے ہوئے آپ ایک کھیل کھیل رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. خود مذہب میں خود اس انسان کی فطرت جو ہے نا وہی مذہب ہے. ایک بہت بڑے مفکر نے کہا ہے کہ انسان مذہبی ہی پیدا ہوتا ہے, خدا کی وہی کیا کرتی ہے اس والے جذبے کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح. اسے ایک طرح دیتی ہے, اسے ایک راستہ دیتی ہے, اسے ڈیفائن کرتی ہے. وہ اس کو ڈیفائن نہیں کر پاتا ہے کہ میرے اندر یہ کیا ہے. ایک بچے کے اندر بھوک لگی, وہ صرف روتا ہے, ماں سمجھتی ہے اس کو دودھ چاہیے. اگر بچے سے کہیں کیا ہوا, وہ کیا کہے گا؟ کچھ نہیں کہے گا. یا ایک انسان ہے جو ساری زندگی تنہا رہا, اسے نہیں پتا کہ بھوک کیا ہوتی ہے, تو وہ جب کچھ ہوا تب جا کے تو کہے گا کیا مجھے کیا ہوا, مثلا اسے کیا کہیں گے آپ, تو آپ کو کیا ہوا, وہ کہے گا کچھ ہو رہا ہے, کہاں ہو رہا ہے یہ بھی پتا نہیں, معدے میں ہو رہا ہے. تو وہ کھانا مانگ رہا ہے, وہ اس کو ایکسپلین بھی نہیں کر پاتا ہے. مذہب کیا کرتا ہے, مذہب اس جذبے کو آ کر کے لفظ دیتا ہے, اسے ایکسپلین کرتا ہے اور صحیح ایکسپلین کرتا ہے. اگر بھوک والے نے کہا پیاس لگی تو اسے آپ پانی دیں گے, کھانا نہیں دیں گے. صحیح مذہب وہ ہے جو صحیح اس فطرت کو صحیح الفاظ میں بیان کرتا ہے اور آگے والی جو اس کا علاج ہے وہ بھی صحیح بتاتا ہے. یہ مذہب ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, اچھا نیشنلٹی کا پھر وطن پرستی بھی آ جاتی ہے, اس پہ تھوڑا سے ایک دو الفاظ. دیکھیں, ہر وطن جہاں آپ پیدا ہوئے, جس گھر میں پیدا ہوئے, پہلے آپ پیدا ہوئے ماں باپ سے, تو پہلی محبت ان سے. جی. پھر آپ ایک گھر میں دادا دادی نانا نانی, محبت ان سے. پھر اس مکان سے جہاں پیدا ہوئے تھے, وہ تو پھر بڑی بڑی ہسٹری میں ایسی جگہیں بنتی ہیں کہ یہاں بہت بڑے آدمی پیدا ہوئے. مجھے اس گھر سے محبت ہے, یہ محبت فطری ہے. جیسے مذہب سے محبت فطری ہے, ویسے جگہ سے محبت فطری ہے. پھر وہ گاؤں آپ کو پسند آتا ہے. صحیح. میں اس گاؤں میں پیدا ہوا تھا, آج میں کہیں دنیا میں پہنچا ہوں, میں اپنا گاؤں مجھے یاد آتا ہے. وہ بچپنا یاد آتا ہے. اس بچپنے میں جن چیزوں سے آپ کھیلے تھے وہ چیزیں آپ کے مانومنٹس میں رہتے ہیں. یہ بڑے مفکر ہیں, یہ اس قلم سے لکھا کرتے تھے, یہ اس گلی ڈنڈے سے کھیلا کرتے تھے. یہ محبت فطری ہے نا. پھر وہ گاؤں کی سڑکیں ہے نا, پھر وہ شہر, پھر وہ ملک, پھر یہ سرزمین, ہے نا. بالکل. تو جو حقیقی انسان ہوتا ہے وہ پوری زمین سے محبت کرتا ہے, پھر سمٹ کر کے اپنے ملک سے کرتا ہے, پھر سمٹ کر کے اپنے شہر سے کرتا ہے. تو وطن سے محبت فطری چیز ہے. وطن سے محبت ہونی بھی چاہیے. اگر نہیں ہوگی تو آپ کی فطرت میں ایک کمپوننٹ کم ہے. پھر اس وطن کو اپنا خدا بنا کر کے اس کے سامنے جھکنا اور سچ کو قربان کرنا اس وطن کے لیے, یہ ایک وطن کو خدا بنانا ہوا. یہ انسان کے خلاف ہوا. یہ پرست حب الوطنی بہت الگ چیز ہے. وطن پرست, وطن کو خدا بنانا, یہ صحیح نہیں ہے نظریاتی دنیا میں. پہلے خدا سے لا علمی, پھر لا ادریت, پھر اس کے بعد اس طریقے سے انداز کیا جاتا ہے کہ یعنی مثال کے طور پر اگر خدا ہے, سچ میں ہے, تو خدا نے اتنی انجسٹس کیوں پھیلائی, جسے ہم پرابلم آف ایول کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, کہ کوئی امیر کیوں ہے اور کوئی غریب کیوں ہے. یعنی فلسفہ جسے ہم کہتے ہیں فلسفہ شر, آج کے ایتھیسٹس کا سب سے بڑا شبہ اسے مانا جاتا ہے. آج کے ہی نہیں, یہ آج سے پہلے کی. جی نہیں, آج کے زمانے میں اس چیز کو زیادہ یعنی ایز محرہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کا خدا واقعی میں عادل, اس کو لیا جاتا ہے ایٹریبیوٹ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے, کہ اگر عادل ہے تو یہ غریب اور یہ امیر کیوں. پھر کوئی ملک ہے یمن مان لیجئے, تو ان کے لوگوں کے ساتھ ظلم کیوں ہو رہا ہے, یہ والے لوگ کیوں آرام کر رہے ہیں. سو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. میں تو محرہ نہیں کہوں گا, یہ دو طرف سے یہ سوال آتا ہے. ایک سوال ان کی طرف سے آتا ہے جو پہلے یہ خدا کے نہ ہونے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. ان کے ہاتھ میں یہ ایک بہت بڑا آرگومنٹ ہے. ایک وجود رکھتا ہے, یہ ایک ہو رہا ہے دنیا میں, تو وہ پوچھتے ہیں, اور خدا کے وجود کے خلاف ان کے ہاتھ میں یہ بہت بڑا مضبوط سوال ہے. ٹھیک. اور ایک طبقہ وہ ہے جو خدا کا منکر نہیں ہے, لیکن لوگوں کی تکلیف اور سفرنگ انہیں بہت تکلیف دیتی ہے. لوگ سفر کرتے ہیں, وہ روتے ہیں,
وہ اس میں چیخ چیخ کر خدا کو بلاتے ہیں. غزہ کے بچے کٹ رہے ہیں, مٹ رہے ہیں, پٹ رہے ہیں, اور وہ جلس گئے. جی. اے خدا تم ہو تو ہوگا, ہے نا. جی. میں تڑپ رہا ہوں, مر رہا ہوں, ایک آدمی خودکشی کر رہا ہے بیچارہ, مصیبتوں کا مارا ہے. تم کہاں ہو؟ تم نے تو کہا میں بندے پر رحم مشکل سے زیادہ تکلیف. رحیم. یہ جو آدمی ڈھونڈ رہا ہے نا, اس کی آواز فطرت سے آتی ہے. اس کا سوال الگ ہے, اس کا سوال الگ ہے, لیکن سوال ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے. یہ دنیا کا مسئلہ ہے. سوچیں, مثلا میں اس مسئلے پر لکھ بھی رہا ہوں, میری کتاب بھی آ رہی ہے الحمدللہ. یہ مسئلہ سب سے زیادہ آ رہا ہے. کیوں؟ اس سفرنگ والے مسئلے نے مجھے سالہ تک رلایا ہے, بہت متاثر کیا ہے. کبھی میری سوچ ادھر جاتی تھی جو کہتے ہیں کہ پھر خدا ہے ہی نہیں. کبھی میری سوچ ادھر جاتی تھی جو کہتے ہیں آپ ہو تو کیا حکمت ہے آپ کے پاس جو آپ کچھ کر نہیں رہے ہو. خیر, میں ایک تسکین کے درجے میں پہنچ چکا ہوں الحمدللہ اس معاملے میں. جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اس معاملے میں شاید بتا نہیں پاؤں گا. بس اتنا سا کہوں گا, آپ کو بھی اتنا ہر سوال کا جواب بہت جلدی بھی چاہیے. کوئی بات نہیں. آپ دراصل میں آگے جو میں نے جو مضامین کا سلسلہ شروع کیا ہے, میں اس سوال کا شاید اگلے مضمون میں میرا اخبار میں جواب بھی آ رہا ہے. آپ اسے واقع بھی ہوں گے, وہ اخبار میں سلسلہ چل رہا ہے. تو اتنا سا مان لیجئے کہ مذہب کا جواب یہ ہے کہ یہ جو سفرنگ ہے, اس کو مذہب گلوریفائی نہیں کرتا. یہ ہونی چاہیے, اچھا اس میں کچھ ہے, ٹیسٹ ہے وغیرہ ہے, نہیں. البتہ مذہب یہ کہتا ہے کہ یہ بے معنی نہیں ہے, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے. اس کے پیچھے کوئی نہ وہ وجہ بھی بتاتا ہے. جی. جس دنیا میں یہ سفرنگ اور یہ ظلم ہو رہا ہے, اسی دنیا میں اس کا جواب بھی مل رہا ہے. ہم ابھی اس کو آخرت پر نہیں ڈال رہے. مذہب کہے گا کہ یہ مظلوم جنت میں جائیں گے, ظالم جہنم میں جائے گا. تو سوال پوچھنے والے کو اس سے تسکین نہیں ملے گا, تسکین نہیں ہوتی ہے. اس دنیا میں اس کا جواب اس کی آنکھوں سے نظر آئے تو وہ جواب میں دینے کی کوشش کروں گا. لیکن پہلے میں اتنا یہ کہوں گا کہ ایک سوال ہے یہ مذہب کے ماننے والوں کے سامنے بھی کہ سفرنگ کیوں ہے, خدا کو نہ ماننے والوں کے سامنے بھی کہ سفرنگ کیوں ہے. پہلے میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ آپ نہ چونکہ کسی خدا کو مانتے ہو, نہ کسی ضابطے کو مانتے ہو, نہ اخلاق کو مذہب کے پیراڈائم میں مانتے ہو, آپ کے نزدیک تو کوئی خدا ہے ہی نہیں. آپ کے نزدیک سفرنگ کا کیا حل ہے, کیوں ہے؟ وہ جواب دیں گے کہ ایک طاقتور ہے, ایک کمزور ہے. ظالم بن گیا طاقتور, کمزور بن گیا مظلوم, ظالم مظلوم پر ظلم کر رہا ہے. اس سے کہیں گے بیماری کیوں آتی ہے. وہ سوال کہتے ہیں تمہارے خدا نے بیماری لائی, تو لاؤ تمہارا خدا رحم کرنے والا کہاں ہے. ابھی جواب میں ان سے میں سوال کروں گا, تم خدا کو مانتے نہیں ہو, تم اس بیماری کی توجہ کیا کرو گے کہ آئی کیسے, وجہ کیا, وجوہات کیا. وہ کہیں گے اس نے پانی غلط پیا. اچھا, وہ ٹیکنیکل ریزنز پہ آئے گا. وہ کہیں گے اس نے پانی گندا پیا اس لیے بیمار ہو گیا. تو ہم کہیں گے کہ اس کا ذمہ دار پھر کون ہے, خود ہی ہے. وہ کہیں گے وہی. مذہب کے جواب کا ایک پہلو یہ بھی ہے, انسان کو جو فری ول ہے, بیما کا سبت ایدی ہے. مذہب کے جواب کا, مذہب جب جواب دیتا ہے تو اس والے پہلو کو بھی لیتا ہے, جی, اگنور اور علاوہ جواب بھی دیتا ہے. جی بالکل. اور تیسری بات, وہاں یہ سوال اس لیے ادھورا رہتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ شاید مذہب یہ کہتا ہے کہ مظلوم ظلم کو سہے, ظالم جتنا کرتا رہے, جی, مظلوم جنت میں جائے گا, ظالم دوزخ میں جائے گا. انہیں شاید مذہب کی غلط شکل پہنچی ہے. مذہب کی صحیح شکل یہ بتاتی ہے کہ ظلم کو برداشت کرنا بھی ظلم ہے, برداشت ہی مت کرو. اس ظلم سے کہہ دو کہ ایک حدیث ہے کہ انصر اخاک ظالما او مظلوما, ہے نا, ظالم کو روکو ظلم کرنے سے. اسی لیے تعلیم آتی ہے, اس لیے حکومت آتی ہے کہ وہ قاتلوں کو, جابروں کو, ظالموں کو طاقت سے روکتی ہے. صحیح ہے نا, اسی لیے پولیس آتی ہے, روکتی ہے اور سزا دیتی ہے. یہ جو نظام بنتے ہیں, تو کیا مذہب ان ساری چیزوں کا انکار کرتا ہے؟ مذہب نظام عدل دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے اور نظام عدل آخرت میں بھی قائم کرنا چاہتا ہے. جن مسائل کا حل دنیا نہیں دیتی ان کا حل وہ آخرت بتاتی ہے. مذہب بات کو پوری حد تک لے جاتا ہے. مذہب کا انکار اس سارے سوالوں کو ادھورا رکھتا ہے.
وہ زیادہ ہی سفرنگ میں ڈال دیتا ہے. یہاں پر تفصیلاً بات شاید کرنا جی میں سمجھ گیا لمبا ہو جائے گا، لیکن تفصیلی جوابات ہیں اور دلچسپ جوابات ہیں اس کے. جی یعنی اور لیکن ایک سطر میں اور بتاؤں گا. انسان کی تاریخ میں جو عظمتیں ہیں، انسانی ہسٹری میں بہت کچھ عظیمت کی تاریخ ہے نا. عظیمت کی تاریخ ہے مشکلات سے لڑنا، عظیمت کی تاریخ ہے بھوک اور پیاس میں بھی علم حاصل کرنا. کیا ہے نا لوگوں نے؟ بالکل کیا. بلکہ اس دنیا میں جو مفکر بنے ہیں، جنہوں نے ملکوں کے اور سوسائٹی کی خدمتیں کی ہیں، جنہوں نے اپنی قوم کو ترقی پر پہنچایا ہے، قربانیاں دی، ان سب نے قربانیاں دی ہیں، مشکلات دیکھے ہیں، صعوبتیں دیکھی ہیں، کوڑے کھائے ہیں، کیا نہیں کیا. بالکل صحیح. تو یہ داستانیں ہیں سفرنگ کی، اور اس کا نتیجہ ہے قوموں کی آزادیاں، علمی ترقیاں، قوموں کی ترقیاں، ملکوں کی ترقیاں. سفرنگ سے یہ ترقیاں وجود میں آئیں، اور جنہوں نے کباب رباب کیے ہیں وہ برباد ہو گئے. تو آسائشوں سے بربادی نتیجہ نکلا اور مصائب سے کامیابی. انسان کی تاریخ بتاتی ہے کہ مصیبتوں کے اندر چھپی ہیں کامیابیاں. یہ بھی تو تاریخ ہی بتاتی ہے. بالکل صحیح. اب اتنی بات ہم نے کی، زیادہ آپ کا قیمتی وقت ہے بہت ہمارے لیے، آپ آئے، یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے. اب جوانوں کو دین کے ساتھ کیسے جوڑا جائے، یہ ایک سوال آپ سے. میں دو ہی باتیں بتاؤں گا. ایک بات پر ایک ہی کتاب لکھی جا سکتی ہے. بالکل ہے نا. دیکھو، جوانوں کو دین سے جوڑنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے جاتے ہیں وہ خود دین پر عمل کرے، اور جوانوں کو اپنی زندگی سے دکھائیں کہ دین کامیاب کرتا ہے. آپ کہتے ہیں جو کر رہے ہیں یہ کام، جو آپ جا رہے ہیں کسی کو دین کے ساتھ جوڑنے کے لیے، آپ کی زندگی اسے دکھائے کہ آپ اس سے بہتر ہو. انک لعلی خلق عظیم. آپ ذہنی طور پر اور عملی طور پر دونوں، اور حکمت کے طور پر دین کی وجہ سے بہتر ہیں. وہ اس راستے کو اختیار کرے گا. کامیابی کا راستہ ہر کوئی اختیار کرتا ہے. اور اگر اہل مذہب کا رویہ عام لوگوں سے بھی گرا ہوا ہو تو خدا کو چاہنے والے بھی تیرے خدا کے پاس نہیں جائیں گے. تیرے خدا کا لفظ یہاں آیا، یہ تو ایک عبادت ہے. مجھے آپ کا کہنا چاہیے، جب آپ سے گفتگو کروں گا تو میں کہوں گا آپ کا خدا. لیکن یہ تیرا جو میں ایک نظریاتی دنیا میں اس کی ایک تعبیر کر رہا ہوں نا، لفظی اصطلاح. اس سے میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر علماء کی بات کر رہا ہوں، علماء کے لیے ضروری ہے آج کے جوانوں کے لیول تک آنا، چاہے وہ نیچے ہو یا اوپر ہو. جو بھی جس میدان میں کام کرتا ہے وہ اتنا مخلص اور سنسیئر اس میدان میں ہو جتنا ہو سکے. کمزوری ہر ایک میں ہوتی ہے، بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. مجھ میں سب سے زیادہ کمزوری ہے. میں جو کہہ رہا ہوں شاید اتنا میرے میں نہ ہو، لیکن یہ سنسیئرٹی ہو، یہ اخلاص ہو، یہ کوشش بھی ہو کہ میں پہلے خود اس پر جو بھی کام ہو خلوص کے ساتھ، اور جس کے پاس میں جاؤں اس کو میں اس لیے نہیں جاؤں کہ مجھے کوئی اپنا بڑا جتھا بنانا ہے. میں ہمدردی دکھاؤں، اور ہمدردی ہی اس میں ہو. اور جیسے میں کسی سفرنگ سے، سوچ سے، ذہن سے تڑپ رہا تھا ایک آدمی، میں دوسرے کی مدد کے لیے آگے جاؤں. اس میں بغیر کسی لحاظ سے انسانیت کی خدمت کروں. جب انسانیت کی خدمت مطلوب ہو تو آپ کی دل کی سچی آواز ضرور قبول ہو جائے گی. یہ سچ. بالکل. والدین کا کیا رول ہے اس میں ڈاکٹر صاحب؟ سے دوری جو میرے والدین کا پہلے تھا، آپ نے جو پہلے شروعات وہ تحمید جو باندھا وہ زبردست. وہ یہ کہ آپ والدین اپنے بچوں کو پر یہ ظلم کرتے ہیں کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تو ڈاکٹر بنے، تجھے بننا ہے. یعنی اپنا وہ تھوم پہ نہیں، اس پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس لیے چونکہ تجھے ڈاکٹر بننا ہے تجھے خدا کو نہیں ڈھونڈنا ہے. پلا میں یہ چاہتا ہوں کہ تجھے کسی عبادت گاہ میں نہیں جانا ہے، تجھے کسی نصیحت والی مجلس میں نہیں جانا ہے. تم فلاں نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھنے لگو گے تو ویسے ہی تم بن جاؤ گے، پھر تم انجینئر نہیں بن پاؤ گے. والدین ایسا نہ کریں. پہلے اپنے بچے کی فطرت کی آواز کا علاج کرے، لحاظ کرے، اس کو اس میں آزادی. کچھ والدین یہ بھی چاہتے ہیں کہ میرے بچے جو ہے ماڈرن بنے، وہ تقیانوس نہ ہو. یہ بھی ایک سوال ہے. اب یہ سوال بنے گا نا، ماڈرن داڑھی اگر رکھی، سر پہ ٹوپی رکھی ہو تو تقیانوس ہی ہوا. یہ عام لوگوں کی سوچ. کچھ لوگوں کی علمی سوچ، یہ علمی اور عقلی اور ایک ہائر پلین پہ جہاں آپ اور میں گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ اس لیول کی بات ہے، یہ عام لوگوں کی بات ہے. اس کا جواب دینا ہی نہ دینا ہی بہتر ہے. پھر اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. سوسائٹی، مسجد، ممبر، خطیب اور اماموں کا رول، کیونکہ یہ بڑے ذمہ داران ہیں. وہ جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، ایک صرف
جس مذہب کی آپ بات کر رہے ہیں اس مذہب کو اسی کے رنگ میں پیش کرو جی. جہاں اس نے لچک دی تم بھی لچک دو. اگر اللہ کو کوئی پرابلم نہیں ہے پھر تمہیں کیا؟ مثلا خدا کو پرابلم ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ میں اس طرح کہہ رہا ہوں، ان کو ہاں پرابلم نہیں، میں یہ اس پیراڈائم میں بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں. اللہ جب بھی کوئی حکم دیتے ہیں شریعت میں اس کے ساتھ ہی یہ گنجائش دیتے ہیں کہ اگر بندے کو حرج ہو جائے اسے چھوٹے. آپ کس ضمن میں کہہ رہی ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها یا الدین یسر یا المشقۃ تجلب التیسیر؟ اچھا اللہ کہتے ہیں کہ مردار حرام ہے، اچھا لیکن اگر تیری جان پہ بنی تو جاؤ کھاؤ. جاؤ کھاؤ. جی میں سمجھ پا. اگر اللہ کو یہ مسئلہ نہیں ہے تو میں جو مذہب کا یعنی کسی حد تک اختیار دیا ہے، اختیاری، تو میں وہ اختیار مذہب میں کیوں نہیں دیتا جو اللہ نے دیا؟ ٹھیک جی. کہنے کا مجھے مطلب یہ ہے. آپ کہتے ہیں ہاتھ تھوڑا سا ڈھیلا رکھیں. جی کہنے کا اس میں ڈھیلا، اس میں غلط فہمی ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ ایک مثال دوں گا جی. ہم نے کہا خودکشی حرام. بالکل. خودکشی جو کرے گا جہنم میں جائے گا. تو اس کا مقصود یہ ہے کہ کرنے والا 1000 بار سوچے گا مجھے نہیں کرنی چاہیے. جی. اب ایک آدمی نے خودکشی کر لی، اب کر چکا ہے، ٹھیک ہے نا، اب نام لے کر کہیں گے یہ جہنمی ہے. یہ سوچے بغیر کہ جس وقت پر کوئی آدمی اپنی جان لیتا ہے وہ کس چیز سے سفر کر رہا تھا. یہ فتویٰ دینے کا انتظار آپ کو اختیار نہیں. اور اب ججمنٹل نہ بنے. تو ایک آدمی گناہ گار ہے، اللہ 100 قتل معاف کرنے پر راضی ہے، وہ کسی آئے ہوئے بندے کو سب معاف کر سکتا ہے. غفور الرحیم. آپ کیوں معاف نہیں کرتے؟ اس میں آپ تھوڑا سا مذہب کو اس روپ میں پیش کریں جس روپ میں اللہ کے رسول نے اس کو پیش کیا، مذہب کو لانے والوں نے پیش کیا. یہ سختی نہ کریں. میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اباحیت کو عام پھیلائیں. مثلا میرے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کسی مسجد میں چلے جائیں اور آپ بیان سنیے. ہر جگہ عالم بیان نہیں کرتے ہیں، یہ بات صحیح ہے. واعظ پڑھنے والے واعظ کرتے ہیں بیان. آپ سوشل میڈیا پہ بیان سنیے. آپ سوشل میڈیا پہ ہمارا لہجہ دیکھیے. جب ہم ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں ہمارا اختلافی لہجہ دیکھیے. پھر بڑے بڑے علماء کا لہجہ بھی دیکھیے. پھر سوسائٹی میں اس لہجے کے اثرات دیکھیے. کیا ہم گلی میں لڑنے والے دو مذہب سے تعلق نہ رکھنے والے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں؟ بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں. یہ پوری شکل جب کسی بندے کے پاس آتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کم سے کم میری مذہب کی تلاش میں یہ لوگ میرا علاج نہیں کر سکتے، میرے کام کے یہ لوگ نہیں ہیں. تو ان لوگوں سے میری گزارش یہ ہے کہ مذہب جو مزاج بناتا ہے اور جو دل کی تڑپ دیتا ہے اسی تڑپ کے ساتھ تم بھی دین کو بتاؤ. میں ایک بات اس پہ عرض کر دوں کیونکہ سامعین اگر سنیں ان کو کوئی استفادہ ہو اور آپ اس پہ کوئی کمنٹ کریں کہ میرے پاس ایک لڑکا آیا، وہ ہاف سلیوز میں تھا، سر پہ ٹوپی نہیں تھی. اب نماز کے لیے جا رہا تھا مسجد تو بولا مجھے امام صاحب نے روکا، بولا آپ کی نماز ہوتی نہیں ہے، ہاف ٹی شرٹ میں نہیں ہوتی اور آپ نے کیپری لگائی ہوئی ہے. اس کے ویسے کیا بولتے ہیں گھٹنے بندی تھے، آدھی پنڈلی تک اس کا یہ تھا. تو اس کے بعد وہ کبھی مسجد میں دکھا نہیں. اب سوال یہ ہے جس امام نے اس سے کہا کہ تیری نماز نہیں ہوتی اور اگر اسے نماز ترک کی، میں اس کے بعد اسے ملا نہیں، لیکن اگر اسے نماز ترک کی تو یہ گناہ گار کون ہو؟ اس امام صاحب کی نیت پر بھی ہمیں ججمنٹ نہیں دینی. جی جیسے اس پر ان کو نہیں ہمیں ان پر نہیں. صحیح. ہم اس امام صاحب کو بھی مخلص مانیں گے لیکن سختی تو تھوڑی سی ہوئی نا، اور اس بندے کو بھی ہم معصوم مانیں گے. جی. امام صاحب مخلص، بندہ معصوم نہ ہوتا تو مسجد آتا ہی کیوں؟ جی. اور علم بھی نہیں، جی سادگی ہے. جی. سوال یہ ہے کہ وہ جو اس طرح مسجد میں آیا، جی امام صاحب سے گزارش یہ ہے کہ انہوں نے جو کہا کہ بغیر ٹوپی کے، بغیر صحیح لباس کے جو اس نے نماز نہیں پڑھی، امام صاحب صحیح ہیں، یہ پہلو صحیح ہے. اب جو علاج کیا وہ پہلو صحیح نہیں. وہ یہ ہے کہ یہ جو بندہ، پہلے یہ سوچنا ہے یہ جو بندہ آیا مسجد میں اس طرح سے، یہ معاملہ اس کس کا ہے؟ اللہ تبارک، اس کو اور اللہ کا ہے. جی. اور امام صاحب کا اس میں اللہ نے کتنا اختیار دیا ہے، اس تک میری بات پہنچاؤ کہ میرے پاس آنے کا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ایک لیول پہ ہر طریقہ صحیح ہے. جب بندہ سارے کپڑے اتارتا ہے اور اپنے بستر میں چلا جاتا ہے تب بھی وہ کس کے پاس ہوتا ہے؟ خدائی کے پاس. جب بیت الخلاء میں جاتا ہے
تب بھی اسے کون دیکھتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی. خدا ہے. ہر معاملے میں خدائی کے ساتھ معاملہ ہے. لیکن یہاں آتا ہے شریعت کے ظاہر کا معاملہ. جی. امام صاحب جب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اس انداز سے مسجد میں آ گیا, اب میں سادہ لفظوں میں بولوں, جی جی اس انداز سے بولوں گا, تو اس کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سی چیز ہے جو یہ کر کے بھی یہ بندہ نہیں سوچ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. وہ اندر ہے. وہ اس نوجوان کے اندر ایک دین کی چیزوں سے ناواقفیت ہے. اگر اس درجے سے اٹھ گئے تو حسد ہے, اناد ہے, جی ہٹ ہے, ہٹ درمی ہے, نہ ماننے کی خو ہے, یا آئی ڈونٹ کیئر. ٹھیک جی. تو پہلے امام صاحب حکیم ہے نا وہ, اب وہ امام صاحب سے اتر کر کے ایک بیمار کے ڈاکٹر بن رہے ہیں, علاج کرنا ہے نا. آپ بتائیے ڈاکٹر بیمار کو بتا کر کے یوں ہی چھوڑ دے گا؟ وہ تو بٹھا کر کے انجیکشن ٹھوکتے ہیں اور پھر لگاتے ہیں بیڈ پر, پھر علاج کرتے ہیں. پاگل ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس لایا ہے نا, اس نے ڈاکٹر سے کہا, ڈاکٹر کی داڑھی نہیں تھی, بال لمبے تھے, یہ ہوا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا کیا بات ہے, ہاتھ رکھا ایسے یہیں پروائے. تو اس نے کہا پہلے ثابت کرو تم مرد ہو یا عورت ہو. اچھا, یہ کس نے کہا؟ مریض نے کہا. جو اٹینڈنٹ تھا وہ شرمندہ ہو, اس نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں, معاف کرے بیمار ہے. ڈاکٹر نے کہا تم چپ رہو. اس نے اتنا ہی کہا, ہمیں دن میں بہت کچھ سننا پڑتا ہے, ایک انجیکشن لگا دوں گا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. انہیں لگا دیا, وہ بیچارہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے سو گیا. پھر آہستہ 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 آہستہ, کیوں وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ نہیں کہہ رہا تھا, اس کے لیول تک اترا. یہی میں وہ بندہ جو کہہ رہا تھا وہ نہیں کہہ رہا تھا, وہ بگڑی ہوئی سوچ کے اندر تھی. تو ڈاکٹر نے اس بندے کا نہیں, اس سوچ کو علاج کر دیا پہلے. پھر جب وہ ہوش میں آیا اس نے کہا میں نے غلط کہا تھا. تو پہلے امام صاحب کو یہ کرنا کہ جو یہ نوجوان پود ہے ان کی سوچ کیا ہے, کہاں سے آئی ہے, اس کو کیسے ہم ایڈریس کریں, اس تک کیسے اتریں. پھر ہم نے ان سے نہیں کہا کہ تم نے لباس بدلنا ہے, پھر یہ خود ہی لباس خود ہی بدلے گا. یہ میں کہتا ہوں کہ امام صاحب ہے چاہے صاحب کلام امام, اسے ایک بہت خطرناک پیدا ہوگا ہمارے معاشرے میں. آپ نے اس سوچ کا علاج نہیں کیا اور زبردستی اس کے بال کاٹے, زبردستی اس کا ڈریسنگ سینس مجلس میں یہ کیا, وہ یا تو آپ کو مارے گا یا خود کو مارے گا. تحقیر کرنا بھی غلط, خودکشی کرے گا. خودکشی, اس کو الگ بھی لیا جا سکتا ہے, ذلیل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب مجھے رات کی 11:30 بجے فون آتا ہے ٹیٹو کے بارے میں. آج کے زمانے میں ہمارے کشمیر میں یہ مصیبت بھی ہوئی ہے, ٹیٹو ہوا ہے عام, ہر کوئی اپنے بازوؤں پہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ بنا رہے ہیں, اور لڑکیاں بھی ہیں اس میں ملوث, لڑکے بھی ہیں ملوث. رات کے 11:30 بجے لڑکا فون کرتا ہے, مجھے کہتا ہے کہ مولوی صاحب میں نے ٹیٹو بنایا ہوا ہے. میں نے ایک مولوی صاحب کو, میں نام نہیں لیتا, اور مولوی صاحب کو فون کیا کہ میں نے ٹیٹو بنایا. بولا نہ تیرا غسل ہوتا ہے نہ تیرا وضو ہوتا ہے. میں تو نکل گیا, اب میں کیا کروں؟ اب آپ مجھے بولیں. جس بندے نے اس سے کہا, میں کہتا ہوں میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جو امام یا جو عالم یا جو مفکر یہ بات کر رہے ہیں, جو فتویٰ دے رہا ہے, جس بندے کو دے رہا ہے, میں کہتا ہوں وہ اس لیول تک اترے, چاہے وہ استاد ہو, چاہے وہ عالم ہو, چاہے وہ خطیب ہو. کیونکہ سوال آپ کے سامنے میرا یہی ہے, عالم ہو, خطیب ہو, یا ممبر سنبھالنے والا ہو, محراب سنبھالنے والا ہو, یہ صاحب استطاعت ہے. اس کے پاس لوگ آئیں گے, آس لے کے آئیں گے, امید لے کے آئیں گے. اگر یہ اس طریقے سے کیٹیگوریکلی کہیں گے یار تیرے غسل ہی نہیں ہے, تیرا تو وضو ہی نہیں, یہ تو گیا الحاد کی طرف. فتوے کے بارے میں بات, میں طالب علم ہوں جی, کوئی عالم دین نہیں ہوں جی, فتویٰ سمجھتا ہوں جی, فتویٰ دیتا نہیں. میں ان سے بات کروں گا کیا یہی فتویٰ ہے؟ ایک آدمی نے جہالت میں ٹیٹو بنایا جی, اور ایک ایسی چیز اس کے جسم میں ہو گئی بنی, وہ تو ویسے اندر ہوتا ہے, اندر ہی چمڑی کے اندر ہی ہوتا ہے. تو غسل میں چمڑی اوپر سے دھونی ہوتی ہے جی, ہے نا. سب سے پہلی چیز تو یہ فرض کریں آپ کے ہاتھوں میں پینٹ بھی لگا ہوا ہے. جی جی, ہمارے یہاں علماء یہی بتاتے ہیں فتویٰ. اگر کوئی دینے والا فتویٰ دے ہم تھوڑی مانیں گے, ہم تو بڑوں کا فتویٰ مانیں گے. جو چیز آپ کے بدن سے جدا ہونا ہی اب مشکل ہے جی, تو کیا اس میں بھی وہی فتویٰ ہے کہ جب تک نہ جدا کرو گے تب تک آپ کا وضو نہیں ہوگا, غسل نہیں ہوا, آپ عالم ہے کیا, یہ ایسا ہے. اب دوسری بات ہے کہ ہم مسئلے کو بہت زیادہ پیچھے, یہ جو لوگ ہیں نا, ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں ٹیٹو بناتے ہیں, یہاں پر یہ کان چھیدتے ہیں, وہ کرتے ہیں. میں جب دیکھتا ہوں تو بڑے محبت سے دیکھ کر کے اس کے اندر کی انسانیت اور پوٹینشل دیکھتا ہوں. میرے سے اچھے ہیں یہ جی, بہت اچھے ہیں. ارے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی تلوار لے کر کے نبی کو قتل کرنے جا رہا ہے.
ایک آدمی نبی سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بدکاری کرنے کی اجازت دیجیے. آپ اس پر غور کرو وہ لوگ بدلے کیسے. یہ مشکل نہیں ہے. صحیح. ہم ججمنٹل بن رہے ہیں اور پہلے ہی ہم فتویٰ تلوار ہاتھ کے ساتھ نہیں بدلے گا. یہ اسی کے خلاف جو تحریکیں اٹھی یورپ میں وہ الہاد میں بدل گئی. یہی میں آپ سے اسی مذہبی رویے کے خلاف الہاد پیدا ہوگا. جب سختی آئی نہیں سختیاں بھی ہیں. سختیاں آپ کے میرے لیے ہیں جی ہیں. یہ طبقے اس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دوسرا ایک سنت کا طریقہ ہے. جو بگڑ چکا ہے, جو جل رہا ہے, جو تڑپ رہا ہے آگ میں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگ کے کنارے جا کر کے اس کو فتویٰ نہیں سنا رہے. بالکل صحیح ہے نا, بات صحیح. چوری ہوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں, قرآن کہتا ہے ہاتھ کاٹو, نبی کہتے ہیں ہاتھ کاٹو, امتی کہتا ہے نہیں کٹے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ قرآن کو بھی سمجھے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی سمجھے. انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں جب قحط ہے اور جو ذمہ داروں کی ذمہ داریاں تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں, ایک آدمی بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے چوری کر رہا ہے, اس کا ہاتھ نہیں کٹے گا. یہ ہے دین. بالکل. تو اگر آج کوئی کرے گا تو کہیں گے تم میں یہ اختیار نہیں ہے کہ تم دین کو تبدیل کر سکو. ٹھیک ہے, کسی کا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ دین کے فتوے کو بدل سکے, لیکن فتویٰ کا ایک اصول یہ ہے, ہر مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا. میں آج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, جس نے مفتی کورس بھی کیا ہے, دارالعلوم سے افتاء کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ وہ کیا کرائیٹیریا وہ ایک دم نکل کر مفتی دینے کا اہل نہیں ہو سکتا ہے. آپ کے یہاں بھی پتہ ہے اور ہم بھی ان روایتوں کو پڑھتے ہیں, فتویٰ دینے کے لیے صرف ڈگری کافی نہیں. وہ پتہ نہیں کتنے سال مفتیوں کے ساتھ بیٹھا ہو, پھر ان کو کتابیں پیش کرنے والا بنا ہو. فتویٰ پڑھنا اور فتویٰ بتانا معمولی بات نہیں ہے, بڑی بات. ایک نقل کرنا, ایک فتویٰ دینا, عوام تک اس کو پہنچانا. ہمارے یہاں دیتا ہے, جو بھی مدرسے سے مفتی بن کر نکلے گا وہ ہر فتویٰ نہیں دے سکتا, ہر قسم کا فتویٰ نہیں دے سکتا. ہاں نہیں ہو, یہ بالکل میں صراحت کہتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرے سامنے دین کی حفاظت کا مسئلہ ہے, دین کی عزت کا مسئلہ ہے. اس وقت اس آدمی کی عزت کا مسئلہ کم ہے. ہر مفتی کورس کیا ہوا مفتی فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے ابھی, جب تک نہ وہ اپنے کسی بہت بڑے کہنہ مشق مفتی کی صحبت میں بیٹھ کر پورا یہ سمجھتا کہ جو فتویٰ دیا گیا اس کو آگے سچویشن میں کیسے دینا ہے. کیسے فتویٰ نویس کے اصول ہیں, اس کے بہت بڑے اصول ہمارے. میں یہ اکابر کی میں باتیں کہہ رہا ہوں. تو مجھے معلوم ہے کہ اس مسئلے کا جواب یہ ہے, ٹھیک, میں مفتی بھی ہوں, مجھے معلوم ہے کہ یہ بندہ اس مسئلے میں پھنسا ہوا ہے, لیکن کیا یہ والا جواب جو کتاب میں اس مسئلے کا لکھا ہوا ہے, مجھے اس گیون سچویشن میں اس پرٹیکولر بندے کو یہی مسئلہ بتانا ہے اور اسی طرح بتانا ہے جیسے سماج میں اسی گیون سرکمسٹنس یہ صحیح نہیں بات ہے. اس کے لیے یہ پہلے بہت بڑا سائنسدان بن جائے, مفکر بن جائے, تب فتویٰ بتا سکتا ہے. ہر مسئلے کا اس طرح جواب نہیں دیتا. تو یعنی بات وہی آئی نا کہ چاہے وہ مفتی ہو, چاہے وہ مفکر ہو, چاہے وہ مولوی ہو, چاہے وہ عام سا خطیب ہو, اس کو نچلے لیول تک اترنا ہے جوان کے لیے. میں جوان کی بات اور میں نوجوان فتویٰ دینے والے سے عرض کروں, آپ کو صرف کوئی دین پسند آدمی مسئلہ پوچھتا ہے, جواب آپ بتاتے ہیں, مسئلہ حل ہو گیا. ایک ہوتا ہے مسئلہ, ایک ہوتا ہے قضیہ. اچھا, قضیے کا جواب ایک دم مفتی صاحب نہیں بتاتے ہیں, کہتے ہیں دونوں پارٹیاں یہاں آ جاؤ. بتاتے ہیں کبھی جواب؟ کبھی نہیں بتاتے. دونوں پارٹیاں یہاں آ جاؤ, ہم سب کی سنیں گے, دونوں کی سنیں گے, مدعی کی سنیں گے, مدعا علیہ کی بھی سنیں گے, گواہوں کی بھی سنیں گے. اس کے بعد اس کے پیچھے اور بھی بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں. اس طرح کے نظریات کے مسائل کے کسی پر چسپاں کرنے کے, کسی کو فتویٰ لگانے کے سوسائٹی میں بہت بڑا یہ کرنے کے لیے پہلے یہ جو سوال آیا, اپنے بڑوں کے پاس بیٹھیے, مشورہ کیجئے, پوری سچویشن. وہ جو نوجوان مفتی صاحب کے بہت عزت و احترام کے ساتھ میں کہتا ہوں, نوجوان اگر دین کا مسئلہ سامنے نہ ہوتا, میں یہ باتیں بھی ان کے بارے میں نہیں کہتا کہ ان کو اختیار نہیں ہے, اختیار ہے, لیکن یہ مسئلہ دین کا ہے. تو وہ سب اپنے بڑوں کے پاس بیٹھیں, اپنے بڑوں سے بات کریں, تب کسی جگہ آ کر کے اس بارے میں بولے. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ ایک کسی کا مسئلہ آ گیا, شادی میں ایسا ہوا, بیاہ میں ایسا ہوا, موت میں ایسا ہوا, سوشل میڈیا پہ مائک لے لی, میں جب دارالعلوم سے فتویٰ کر کے ایک
ڈائریکٹ لگا دیا فتوا لگا دیا. غلط ہے, یہ صحیح طریقہ نہیں ہے. یعنی آپ کہتے ہیں کسی ایکسپیرینس والے سے, تجربہ کار, اور جس نے اپنی زندگی کھپا دی ہے, ہاں جس نے زندگی کھپا دی, جیسے ہمارے کشمیر میں بڑے مفتیان ہیں, آپ انہی کے, ورنہ مائک پہ جا کر اصلاحی بیان کیجئے, اس طرح کی سوسائٹی میں یہ مت کیجئے. یہ بات صحیح. اور یہ جوانوں کی بات میں کر رہا ہوں, مدرسہ, اسکول, کالج, یونیورسٹی اور اس کے علماء اور اساتذہ, اس کا کیا رول ہے الحاد سے دور کرنے میں؟ ہمارے یہاں یہ چیزیں جدا ہیں ہی نہیں. مدرسہ ہو, اسکول ہو, یہ بھی تعلیمی ادارہ ہے, سارے بھی تعلیمی, یہاں بھی خدا کے بندے ہیں, وہاں پہ بھی خدا کے بندے. میں تو کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی ہی بات نہیں ہے, انسانیت کی بات ہے نا. اب اتنا ہو چکا کہ مدرسہ مسلمانوں کا ہے اور یونیورسٹی سیکولر ہے, سب کی ہے, سب کی ہے, لیکن انسانی تو ہے جی. تو پہلے ہمارے ہاں ہوتا تھا کہ علم کے دو اندر سے آپ یونیورسٹی کو دین میں ڈال دیجئے, اس کو. اب انٹیگریشن کا آیا ہے, یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں جی, ایک ہی معاشرے کے دو ادارے ہیں جی, ایک ہی انسانی زندگی کی دونوں ضرورت ہیں, سب ایک ہی ہے. علم ہمارے ہاں اکائی ہے جی, سائنس پڑھے یہ بھی بہت علم ہی ہے, طب پڑھے یہ بھی علم ہے, مذہبی فقہ پڑھے وہ بھی علم ہی ہے, یعنی فلسفہ پڑھے ہے نا, آپ مذہب پڑھے, آپ طب پڑھے, آپ انجینئرنگ پڑھے, سب ایک ہی چیز ہے نا, انسان کی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہے نا. اب ہوتی ہے اہمیت کس چیز کو کس وقت کیا اہمیت ہے. جب آدمی بیمار ہے تو وہاں انجینئرنگ کے بجائے جلدی وہ ہاسپٹل چلا جائے گا, صحیح بات ہے نا, ہر چیز کی ضرورت ہے اس انسان کو. تو پھر ایک الٹیمیٹ کوسچن ہوتا ہے, ایگزسٹینشل کوسچن جسے بولتے ہیں. یہ انسان کا ایک وجودی سطح پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ وہ مذہب کی تلاش ہوتی ہے, وہ سب کے اوپر ہوتی ہے, کیونکہ پہلے وہ اپنی پوزیشن کو کلیئر کرتا ہے, پھر اس دنیا میں رہ کر وہ طب بھی ہوتی ہے, انجینئرنگ بھی ہوتی ہے, وہ بھی ہوتے یہ نیچے کے لیول کے ہیں. اوپر کے لیول کے میں خود پہلے کون ہوں, میں خود کون ہوں, پہلے اپنے آپ, میری ساری ایکٹیویٹی کا مطلب کیا ہے. مذہب کا سوال سب سے اوپر کا سوال ہے, صحیح اور بنیادی ہے. نیچے کے سوال سب کے کامن ہے نا. تو اس میں جدائی نہیں کرنی چاہیے, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہ جوانوں پہ کے لیے کام کرنا ضروری ہے تاکہ وہ الحاد سے دور ہوں. مین ٹاپک ہمارا الحاد ہی ہے ڈاکٹر صاحب, تو اس میں ان کی ذمہ داری کیا رہے گی اساتذہ صاحبان؟ سب سے پہلے آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں گا, یہ الحاد کا مسئلہ مسلمانوں کا ہی نہیں ہے. یہ سارے میں کئی سکھ نوجوان کشمیر جو اپنے مذہب سے پھر گئے جی, وہ بھی مجھ سے سوال ہے. اچھا, سکھ بھی؟ ایک کل چند ہی دن پہلے ایک سکھ نوجوان نے مجھ سے کہا میں اپنے مذہب سے بیزار ہو گیا ہوں, مجھے خدا پر یقین نہیں, مجھے کیا بنے گا. میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی. ہاں, یعنی ہر دین میں یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے مذہب مطلقاً, مذہب ریلیجن ایز سچ, ناٹ پرٹیکولرلی اسلام یا ہندوازم یا سکھزم یا بدھزم. دینی ادارے میں یہ بھی تصور پایا جاتا ہے کہ نہیں, جو ہمارے اپنے سیکولر کی بات, سیکولر ادارے ہیں جہاں پہ ہر کوئی ہے, ان کا بھی کہیں نہ کہیں رول ہے الحاد کا, کہ یہ اس کی وجہ سے. میں نے ابھی ان کی امپورٹنس کو بتایا. رول کیا مطلب, چونکہ اب تو دینی اداروں میں بھی جو پہلے دینی ادارے ہوتے تھے, آپ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تربیت اور اس طرح کا اس سطح کا علم شاید دکھائی نہیں دیتا, لیکن جو بھی ہے وہ بھی ہر چیز سے بہتر ہے, جیسا بھی ہے ہر چیز سے بہتر ہے. تو اب سیکولر اداروں میں مذہبی اداروں سے عقل آزاد تھوڑی ہوتی ہے, اس اعتبار سے آزاد چاہیے. اب کہتے ہیں سیکولر اداروں میں عقل آزاد ہوتی ہے. ہاں, میں واپس آ جاؤں گا پھر. مذہبی اداروں میں بھی اب بامعنی سوال پوچھے نہیں جاتے. بامعنی سے آپ کا مراد ہمارے جو پرانی مذہبی روایتیں گزری ہیں جی, وہاں علماء کے سامنے شاگرد جب سوال پوچھتے تھے, وہ سوالات بہت اونچے سوالات ہوتے تھے. اچھا, خدا اور کائنات اور وجود کے سوالات ہوتے تھے. اچھا, اس کیلیبر کی بات کر رہے ہیں. یہ دینی اداروں میں ہوتا تھا. اب وہ سوالات نہیں ہوتے. اب جو سوال بڑا پوچھا جاتا ہے, بہت بڑا سوال فقہ میں پوچھا جائے گا. ہمارا کوئی طالب علم ہمارے کسی استاد سے مدرسے میں سوال پوچھے گا, وہ پوچھے گا ہاتھ یہاں رکھنا ہے. بڑے بھی پوچھے گا, میں یہ نہیں کہ چونکہ میں مدرسے میں رہا نہیں ہوں, بڑے بھی, لیکن اب وہ سوالات نہیں پوچھے جاتے ہیں جو ہماری دینی روایات کا بھی امتیاز ہوتا تھا. لیکن اس زمانے میں اگر وہ پوچھے جاتے تھے تو شاگرد ہوتے تھے امام شافعی جیسے, اور وہ امام نخعی کے پاس پڑھتے تو مانتے ہیں نا آج تنزل ہے. لیکن تنزل تو ہے, لیکن وہ
آپ دیکھیں نا وہ لیول ہے اور یہ لیول تو مانے نا آج بہت نیچے آ گئے ہیں. جب نیچے آ گئے تو مسائل بھی کھڑے ہو جائیں گے جی ہے نا. سوالات امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ مجھے مگر میں بتائیے جی جی امام ابو یوسف جب امام ابو حنیفہ سے پوچھے گا تو امام ابو یوسف کا کیلیبر اتنا ہے, امام ابو حنیفہ بھی اس جگہ پہ. آج وہ مت نہ ہے. میں پھر بھی آپ کے سوال کو ایڈریس کروں گا. آپ بتائیں اس وقت وہ سوالات ہو رہے تھے جی, اس وقت وہ یونیورسٹیاں یہی ہوتی تھی جی پیرلل ادارے نہیں ہوتے تھے. آج اس کی زیادہ ضرورت ہے. آج آپ کے ہاں یہ سوالات نہیں ہو رہے ہیں مدرسے میں, نہیں ہو رہے ہیں نا, نہیں ہو وہ پوچھیں گے بھی نہیں کیونکہ وہ آتے بھی نہیں سوالات آتے بھی. لیکن یہی سوالات آپ ہی کے پڑوس میں, آپ ہی کے بغل میں یہاں کالج میں آتے ہیں. یہ بھی آپ ہی کا بھائی ہے جی, یہ بھی آپ ہی کا بچہ ہے جی, ادھر ہی آتے نہیں جی, ادھر ہی آتے ہیں. جی, اب یہ کالج والا اپنا یہ سوال لے کر ادھر والے سے کے پاس جاتا ہے, وہ کہتا ہے میری زندگی میں یہ سوال کبھی آیا نہیں ہے. اب اس کو تسکین کون دے گا؟ ڈاکٹر صاحب میں خود اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ سے رہا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے وہاں پہ بھی وہاں پہ بھی سیم حالت ہے. وہاں پہ بھی جو ہمارے شاگرد ہیں نا وہ کچھ لیول ہی نہیں ہے اس سوال کا. وہی ہے یعنی آپ کہیں گے کہ اس کیلیبر کا مجھے نہیں لگتا وہاں پہ بھی ہے اور یہاں پہ بھی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں سے الحاد کی شروعات ہوتی ہے, کیونکہ مین ہمارا مدعا و مقصد وہی ہے, یہاں میں کہتا ہوں متنفر ہونا جو دین کا ہے وہ زیادہ تر ثابت ہوتا ہے دنیاوی اسکولوں کی بات میں کروں گا, کالجوں کی بات میں کروں گا. وجہ یہ ہے یا تو ان کو بہت زیادہ لبرل مائنڈ ہو گئے ہیں, یا تو فری ول کا شکار ہو گئے ہیں, یا تو وہ بہت زیادہ ٹیکنالوجی سے آراستہ ہو گئے ہیں, یا تو وہ ہو سکتا ہے یعنی جس چیز کے لیے وہ پڑھائی کر رہے ہیں وہ ہے نوکری, وہ نوکری نہیں مل رہی ہے تو وہ بے روزگار ہو گئے. تو بے روزگاری کے آڑ میں آ کے بے روزگاری کا شکار بن کے وہ الحاد کا شکار ہو رہے ہیں. یہ میرا مطلب ہے کیونکہ وہاں سے وہ کم مل رہا ہے. کون سی والے میں اندر کی کائنات میں جی یہ ساری چیزیں جو آپ بتا رہے ہیں جی یہ کام کرتی ہوتی ہیں. جی ایک جب ملحدانہ ماحول میں ایک تعلیمی نظام بن گیا, جی وہی تعلیمی نظام ہم بچے پڑھتے ہیں جی تو یہ آئے گا. جی آپ کا کہنا صحیح ہے. جی تو الحاد کا خطرہ مدرسے سے نہیں, کہاں ہے؟ اسکولوں میں, کالج میں. یہی میرا عرض ہے, وہیں سے الحاد آئے گا. کیونکہ میں نے مدرسوں میں نہیں دیکھا الحاد. میرا جو جواب ہے جی جی یہاں سے آئے گا الحاد. جواب کہاں سے آنا چاہیے؟ جواب مدرسوں سے آنا چاہیے. آ سکتا, لیکن مدرسوں کے ساتھ ان کی وابستگی نہیں ہے, جب جاتے ہی نہیں ان کے پاس. اب ان کے اوپر جو اساتذہ بیٹھے بہت اچھی بات ہے, وہ جاتے نہیں ہیں. وہ بیمار ہیں یا ڈاکٹر ہیں؟ وہ ڈاکٹر ہیں. نہیں وہ بیمار ہیں. کون سی جن کو آنا چاہیے. اچھا یہ بیمار ہیں, بالکل وہ بیمار ہے نا, تو بیمار نہیں آتا. اچھا آپ کہتے ہیں ڈاکٹر ہی آئے گا بیمار کے پاس, یہ تو الٹا ہو رہا ہے. نہیں میں بتاؤں یہ فطرت ہے. اچھا جب ایک بیمار ہوتا ہے وہ ہاسپٹل جاتا ہے. ہاں اچھا آپ کہتے ہیں جب کورونا قوم میں وبا اٹھتی ہے ڈاکٹر کیمپ لگاتے ہیں. اچھا وہ جاتے ہیں اور کیمپ لگاتے ہیں. تو وہاں پہ سازگار ماحول بھی تو ہونا چاہیے, وہ ڈپارٹمنٹ والے اب آنے بھی تو دیں. آپ یہ ایک عملی چیز ایسی بتاتے ہیں. میں وکالت کسی کی نہیں کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب. نہیں میں آپ ایک پلین پہ رہ کر سوال پوچھ رہے ہیں, میں وہ سمجھتا ہوں, لیکن میں زبردستی ایک پلین پہ لا کر کے اس سوال کو لا رہا ہوں اور وہاں سے جواب دینا چاہتا ہوں. میں ایک بہت فکری لیول پہ اس کو لاتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم گل مل کیوں نہیں جاتے ہیں؟ اچھا ضروری ہے. ہم دیکھیں آپ مدرسے والے کے پاس جاتے ہیں, آپ یونیورسٹی والے ہیں, آپ وہاں نہیں جا سکتے. وہ آپ کی یونیورسٹی میں پڑھانے نہیں آ سکتے. لیکن ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں نا, تو ہم رابطے قائم کر سکتے. ہم رابطے کیوں نہیں کرتے, اٹھتے بیٹھتے کیوں نہیں؟ میں نے ابھی کہا یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے. ہندو دھرم ہو, سکھ دھرم ہو, بودھ دھرم ہو, عیسائیت ہو, یہودیت ہو, مغربی تہذیب نے الہادی فکر ہر جگہ گھسا دی. سچ ہے, میں مان رہا ہوں. اور مغربی تہذیب کا جو علمی مراکز ہیں وہ ماڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں. لیکن ان میں کام کرنا ہے مذہبی اداروں کو. سوالات انہیں کے خلاف اٹھتے ہیں نا. تو آپ گل مل کے معاشرے میں آپ ایک طرح کی وہ دوریاں جو ہیں ان کو ختم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس سے پہلے کہ یہ گفتگو ختم ہو جائے میں آخری بات یہ بھی کروں گا. آپ نے اس لیول پر بھی کام کرا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کی آگ کو بجھانے سے پہلے یہ بھی دیکھا کہ کوئی بندہ پیٹ کی آگ سے تو نہیں گزر رہا ہے. تو کبھی آپ کسی بندے کو صرف سوال کا جواب دینے اور لیکچر دینے سے ہی اس کی آگ نہیں بجھا سکتے. یہ بات صحیح. کبھی آپ نے ایک دوسرے کی مدد, پڑوسی کی مدد, عملی طریقے سے بھی, یعنی عملی طریقے سے بیمار کی مدد, ہاتھ پکڑ کر اس کا راستہ کراس کرانا, تو اور
اور ہمدردی اور غم گساری، اور یہ اتنی آپ کی وسیع ہو کہ اس میں آپ کوئی مذہب نہ دیکھیں، انسان دیکھیں، سب کے کام آئے، سب پر رحم کریں، اور پھر جب آپ پھر آپ کو بولنا کم پڑے گا۔ ویسے بھی ہماری گرامر میں کہتے ہیں کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، اور آپ جب دیکھیں گے نا کنسٹرکشن سینٹینسز کی، وہاں ورب از مور ایکٹیو دین ناؤن۔ جی، ایکشن، ورب میں تصغیر ہوتی ہے نا، جی جی بالکل، اس میں کنجوگیشن ہوتی ہے نا، جی، تو یہ جو ورب ہوتا ہے ناؤن کی تصغیر نہیں ہوتی ہے نا، تصغیر ہی بولتے ہیں نا جی، اور ورب کی ہوتی ہے، ورب کی اتنی فارمز بدلتی ہے، جی، ناؤن کی نہیں بدلتی صحیح بات۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمل ایکٹیو زیادہ ہوتا ہے صرف گفتگو سے، تو ہم عملی طور پر کہ ایک دوسرے کے کام آئے، محبت بانٹیں، ٹھیک ہے۔ میں نے خود اپنی زندگی میں جی، ایسے لوگوں اور لڑکوں سے مجھے رابطہ ہوا ہے کہ جو سوال نہیں پوچھتے تھے، جھگڑتے تھے۔ اچھا، آپ سے یہ نہیں کہتے تھے کہ آپ کو نالج ہے مجھے جواب دیتے، کہتے آپ تم جاہل ہو، کیا جواب دو گے، مجھ سے کہا گیا ہے ایسا۔ لیکن 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد میرے سوالوں کے جواب نے ان کو قائل نہیں کیا، محبت نے قائل کیا۔ نرمی میں نے فتوے نہیں دیے، میں نے چوما، سینے سے لگایا، وہ قائل ہو گئے۔ طریقہ بھی یہی ہے۔ تو یہ دیکھنا نا اصل میں کون سی خلا ہے جو وہ بولوا رہی ہے، جی، اس کو دیکھ لیجیے۔ کوئی کبھی ہٹ درمی کا سوال پوچھتا ہے، وہ سوال نہیں ہوتا ہے، وہ اصل میں اس کی اندر کی کرائی ہوتی ہے، چیخ ہوتی ہے، اس چیخ کو ذرا دیکھیے۔ جی، آخری سوال کروں گا، اس کو اب وائنڈ اپ کریں گے انشاءاللہ، وقت بھی بہت ہوا، آپ کا ٹائم بہت ہی زیادہ قیمتی ہے ڈاکٹر صاحب۔ سوال یہ ہے کہ آخر کار آپ ان کو کیا نصیحت دیں گے، یعنی جوانوں کو، کہ کس طریقے سے یہ مدعو ہو سکیں؟ بس اتنا، یا میرے لیے کیا وہ نصیحت رہے گی کہ میں کس طریقے سے یہ کام کر سکوں؟ کیونکہ آپ کے ایکسپیرینس میں کام کرنے والوں سے گزارش کروں یا جو مبتلا ہیں ان خیالات، دونوں سے، آپ کام کرنے والوں سے بھی گزارش کریں کہ ان کو کیا کرنا ہے، کس چیز پہ عمل پیرا ہونا ہے، کیونکہ آپ کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، آپ ان لوگوں سے زیادہ ملتے ہیں، آپ نے یہ ایکسپیرینس زیادہ کیا، ان لوگوں سے باتیں بھی کی، اور آپ اسی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے وابستہ بھی ہیں۔ پہلی بات ہے کہ میں تو جاتا نہیں ہوں کسی کے پاس۔ اچھا، مثلا میں پڑھاتا ہوں، اور جب پڑھاتا ہوں تو کالج میں، یونیورسٹی میں لیکچر دیتا ہوں مثلا، تو لازماً جب یہ سب سوال لیکچر ختم ہو جائے گا تو نوجوان، میرے لیکچر اسی طرح کا ہوتا ہے تو نوجوان خود میرے پاس آئے گی، بہنیں بھی ہوتے ہیں، بھائی بھی ہوتے ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے مسئلے بتاتے ہیں۔ تو پھر کوئی کہتا ہے کہ میرا سوال ہے کہ میں سائنس کی اس چیز کو نہیں سمجھ پاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ میں خود سائنسدان نہیں ہوں، اتنا تو سمجھتا ہوں، اتنے سے آگے اس استاد کے پاس لے جاتا ہوں۔ خود کہتا ہے کہ کوئی کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں کسی اس مذہب کا تعلق رکھتا ہوں، کہ لیکن میرے یہ کنٹراڈکشنز پیدا ہو رہے ہیں، آپ اپنے مذہب کے بارے میں بتائیں، اس میں کے بارے میں اسلام جاننا چاہتا ہوں، مجھے یہ معلوم ہے، تو میں اسے اسلام بتاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہ چلتا رہتا ہے۔ تو جو بتانے والے ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا، ایک تو اپنے علم کو بھی اپڈیٹ کرتے رہیے، نمبر 2 ہر سوال کو دھمکی نہ تصور کیجیے۔ آپ کو کوئی دھمکی دے رہا ہے، آپ کو کوئی چڑھا رہا ہے، سوال پوچھنے والا چاہے جھگڑے بھی، آپ نے بہت ہی وسیع سمندر بن کر اس کو یہ کرنا، تب آپ کا کام ہو جائے گا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ہاں، دوسری بات ہے آپ مرغے کی جنگ کرنا چاہتے ہیں، اپنا داغ جمانا چاہتے ہیں، تو وہ تو ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں، اور جو مسائل سے گزر رہے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ آپ تنہائی میں گھٹ گھٹ کر اپنے آپ کو نہ ماریے، سسک کر اپنے کو پریشان نہ کیجیے، اپنے کمرے سے باہر آئیے، اپنی سوچوں سے باہر آئیے، اگر آپ کو سائیکولوجیکل کچھ پرابلم ہے ڈاکٹر سے بات کیجیے، گفتگو کیجیے، مذہبی کچھ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، آپ کو 10 آدمی مل رہے ہیں، 9 آدمی لگتا ہے آپ کو یہ آپ کو پیٹیں گے، بدنام کریں گے، کوئی ایک محبت کرنے والا ملتا ہے اس سے بات کیجیے، کوئی بات نہیں ہے، یہاں سب لوگ جاہل نہیں ہوتے، کسی بھی مذہب سے میں یہ کہہ رہا ہوں لوگوں سے، تو اپنی بات کسی سے کیجیے، اپنے کو کھولیے کسی کے ساتھ، ڈاکٹر کے پاس جائیے، مذہبی رہنما کے پاس جائیے، سوشل ورکر کے پاس جائیے، دیکھیے ٹھیک ہے 5-6 دروازوں پر آپ مایوس ہو جائیں گے، 1-2 دروازے میں آپ کے کھل کر کے مسئلے کا حل ہو جائے گا، تو انٹریکشنز رکھیے، ٹھیک ہے، نہ سوال پوچھنے والا اناد میں آ جائے، نہ جواب دینے والا ناراض ہو جائے، اور مذہبی لوگوں سے میں یہ گزارش کروں گا، آپ کا کام بہت مبارک ہے لیکن بہت نازک بھی ہے، آپ کی گفتگو، آپ کا لہجہ، آپ کی باتوں کا ایسے کرنا، آپ کی آنکھوں کو چھوٹا بڑا کرنا، یہ سب
مانیٹر کیا جاتا ہے، سب محسوس کیا جاتا ہے، سب ریکارڈ کیا جاتا ہے، سب کے اثرات ذہنوں اور دلوں پر پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو مشفقانہ محبانہ بنائیے انشاءاللہ۔ یہ مسئلہ بڑی طاقت نہیں رکھتا، یہ نفسیاتی اور عقلی اور اسی لیول پر کا مسئلہ ہے۔ طاقت ہمیشہ سچائی کی ہے، نبیوں کی تعلیمات میں طاقت ہے، ہر جگہ روشنی انبیاء کی تعلیمات سے آئی ہے، خدا کے نیک بندوں سے آئی ہے، تو روشنی پھیلتی ہے، اندھیرا نہیں پھیلتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اندھیرا کبھی نہیں پھیلتا، روشنی میں پھیلنے کی طاقت ہے۔ اب بس آپ دو کمرے بنائیے، ایک کمرے میں پورا اندھیرا کیجیے، دوسرے کمرے میں موم بتی جلائیے، بیچ میں سے چھوٹا سا روشن دان کھولیے، ادھر کا اندھیرا ادھر آئے گا یا ادھر کی روشنی ادھر جائے گی؟ ادھر کی روشنی ادھر جائے گی، بیکاز ڈارکنیس از نو اینٹیٹی ایٹ آل۔ جو روشنی ہے پھیلتی وہ ہے، اندھیرا نہیں پھیلتا۔ اس لیے میں اس چیز کا یقین ہی نہیں رکھتا ہوں کہ وہ پھیل رہا ہے، وہ پھیل رہا ہے، وہ پھیل رہا ہے۔ دراصل یہ ہے اندھیرا وہاں ہے جہاں روشنی ہے نہیں، ہم نے روشنی کی نہیں تو اندھیرا ہے، اندھیرا پھیلا نہیں، روشنی ہے نہیں۔ تو اندھیرے کے معنی کیا ہے؟ How can you define darkness? Absence of light. Absence of light. بالکل صحیح۔ تو الحاد جسے ہم اندھیرا کہتے ہیں، وہ اندھیرا اصل میں اس کے اوپر روشنی کی ضرورت ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے کہنے کے مطابق کہ اصل میں اندھیرا نہیں پھیلتا، یعنی الحاد نہیں پھیلتا، بلکہ وہ روشنی پھیلتی ہے۔ اور روشنی کیا ہے؟ روشنی اسلام ہے، روشنی ہدایت ہے، روشنی قرآن ہے، روشنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی ہے، سنت ہے، اور جتنی بھی ہمارے اسلاف ہیں ان کے ساتھ جڑنا ہے۔ تو یہ تھا ہماری نشست، جس میں ہم نے بہت ہی اچھی گفتگو کی، بڑی مفید گفتگو کی۔ ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی عمر میں برکت دے، ان کی علم میں برکت دے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے عمل کو، جو بھی دین کے لیے ہے یہاں آنا اور باقی جتنے بھی عمل ہے جو دین کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔